बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और जनाब कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? तो आज जनाब बड़ी ज़बरदस्त खबर से हम आगाज़ करने जा रहे हैं। वो ये है जो रात गए हमारे सामने आई है और एक बार फिर से अरशद नदीम ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। और आपको पता ही है जैसे कि इस्लामी यकजहती गेम्स जो हैं इस वक्त जारी हैं और उसमें पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आई जब अरशद नदीम की जानिब से जेवलिन थ्रो में एक नहीं 2 मेडल पाकिस्तान की तरफ से हुए। तो ये अरशद ने 1 मेडल जीता है, दूसरे भी हमारे इसमें एथलीट मौजूद हैं। यस, ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम ने इस्लामी गेम्स में मुसलसल दूसरी बार गोल्ड मेडल हासिल किया और पाकिस्तान के ही यासिर सुल्तान हैं, उन्होंने चांदी का तमगा अपने नाम किया। और आप ये देखें कि अरशद नदीम ने 83.05 मीटर थ्रो के साथ सोने का तमगा हासिल किया। 83.05 विच मीन्स 83.05 मीटर्स की ये थ्रो थी और किसी भी एथलीट को करीब आने भी नहीं दिया। तो नॉट टू फॉरगेट जब पेरिस ओलंपिक्स हुए थे तब भी अरशद ने आई थिंक 97.6 हाँ ये उनकी थी 96 उनकी जेवलिन थ्रो थी। और जिसने उन्हें कहते हैं ना उनके मद्दे मुकाबिल जो थे भारत से नीरज चोपड़ा थे और वो रनर अप रहे और अरशद ने वहाँ गोल्ड मेडल जीता था। तो क्या ही बात है, अरशद नदीम जो हैं बड़ी मेहनत करते हैं, जो उनकी कहते हैं ना एक रूटीन है, जिस तरीके से वो प्रैक्टिस करते हैं। और जितना जब उनसे बात करें, जब उनसे इंटरव्यू लें कि आपने कैसे ये सोचें पाकिस्तान ने इतने सालों बाद ओलंपिक्स में मेडल लिया, वो भी गोल्ड मेडल। जब अरशद से पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी मैं बड़ा फोकस रहता हूँ, बड़ा काम रिलैक्स रहता हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, अरशद इज़ वेरी हम्बल, ही इज़ वेरी काइंड। और जितना हमारी पाकिस्तानी कौम उनसे प्यार करती है, स्पेशली हमने जब देखा था वो ओलंपिक से बाद वापस आए थे, फिर जिस तरीके से उनको लोगों ने इस्तकबाल किया था और मियाँ चन्नू से गाड़ियों पे गाड़ियाँ भर के आ रही थी एयरपोर्ट उनको इस्तकबाल को रिसीव करने के लिए। देन उसके बाद वो जो एक सिलसिला शुरू हुआ था तहाइफ का, हर कमर्शियल सब में अरशद नदीम हमें नजर आते हैं। पाकिस्तान का फ़ख्र है, पाकिस्तान का टैलेंट है और पाकिस्तान का नाम एक दफ़ा फिर इन्होंने आलमी सतह पर रोशन किया है। और जब आप पाकिस्तान का नाम बुलंद करते हैं तो पाकिस्तानी फिर आपको भरपूर इज्जत देते हैं। और अच्छा आप ये देखिए कि नाइजीरिया के जो सैमुअल एडम्स थे ये भी आप देख लें कि वो 76.0 मीटर की थ्रो करके तीसरे नंबर पर रहे। तो फर्स्ट अरशद, सेकंड यासिर एंड थर्ड नाइजीरिया। यानी कि 2 मेडल तो पाकिस्तान के पास आ गए, एक गोल्ड और एक सिल्वर। तो जरा देखते हैं जी अरशद नदीम इस हवाले से क्या कह रहे थे, आइए देख लेते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अलग अलग बड़ा शुक्र है कि मैं इंजरी के बाद दोबारा वर्ल्ड इस्लामी सॉलिडरिटी गेम्स में असल हिस्सा लिया है और आज पाकिस्तानी कौम की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत से नवाजा है और मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश हूँ क्योंकि मैंने कम बैक किया है इंजरी के बाद। और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कम्पिटिशन है 2026 में उसके लिए इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करूँगा क्योंकि अभी मैंने अपना पूरा फोकस मेरा था वो इंजरी पे कि अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे, फिट कर दे तो इंशाल्लाह मैं पार्टिसिपेट करूँगा। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे फिट किया और वर्ल्ड इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स में इज्जत दी और मैं अपने पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो क्या बात है जनाब, अरशद नदीम हमारा फ़ख्र हैं, पाकिस्तान का नाम बुलंद करते हैं और हमेशा से कहते हैं ना कभी भी अपने फैंस को वो डिसअपॉइंट नहीं करते। और ये आपको ज़ाहिर जीत की खुशी में हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर दें, इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है, बड़ी लगन, बड़ी डेडिकेशन होती है। और ज़ाहिर है ओलंपिक से पहले भी हमने देखा था किस तरीके से इंजरी का शिकार रहा है, उसके बाद उन्होंने कम बैक किया। और अभी अरशद भी ये बता रहे थे कि मुझे सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी है कि मैंने कम बैक किया। यस, हाउ कैन वी फॉरगेट कि उनको इंजरी हुई थी, उसके बाद फिर सारा रिकवरी प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर दोबारा से ट्रेनिंग होती है, कैंप्स होते हैं एंड देन वंस अगेन पाकिस्तान। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस टू अरशद नदीम साहब, आपको बहुत मुबारक हो और हमें भी बहुत मुबारक हो भाई, हम सबकी मजमूई कामयाबी। बिल्कुल, हमें कहते हैं ना हमारे जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं ना, आप सोचें हमारे पास कितना टैलेंट है, चाहे वो ओलंपिक्स में हो, चाहे आप इंटरनेशनली देखें, टेनिस प्लेयर्स देखें और भी गेम्स देखें, बहुत कुछ है हमारे मुल्क में पोटेंशियल। और इस हवाले से अरशद को एक बार फिर से कामयाबी और आप सबको भी मुबारकबाद हो उनकी इस कामयाबी पे। चलें जी जनाब, अब हम यहाँ से निकलते हैं खेल के मैदान से और डायरेक्टली हम आपको ले जाते हैं सियासत के मैदान में। वहाँ पर भी हलचल चल वहाँ पे अच्छा, सियासत के मैदान में किस दिन हलचल नहीं होती है, थोड़ा सा एक वफ़ा आता है ज़रा, जब कहते हैं ना हम का एक थोड़ा सा एक कहते हैं बाउस नहीं तो आगे एक दूसरे के खिलाफ बयानात का सिलसिला शुरू हो जाता है। बहरहाल बलूचिस्तान में इस हवाले से सियासी हलचल हो रही है
اور صوبے میں بڑی تبدیلی کی خبریں گردش کر رہی ہیں. اب تبدیلی کیا ہے؟ ظاہر ہے جب بڑی تبدیلی کی بات ہے تو وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے جی کہ اب ایک نیا نام سامنے آ رہا ہے اور وہ ہیں جی سینیٹر مین دوستین ڈومکی. انہوں نے نیا محاذ کھول دیا ہے کہ بلوچستان میں جلد ان ہاؤس تبدیلی آنے والی ہے اور سرفراز بگٹی جو کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے. جی اب تاہم نیا وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی سے ہی ہوگا، یہ ایسا کہنا تھا دوستین ڈومکی کا. گزشتہ سال عام انتخابات کے بعد بلوچستان میں پیپلز پارٹی کے سرفراز بگٹی نے وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالا تھا. تاہم اب تقریباً 1.25 سال کے بعد یہ تبدیلی کا امکان نظر آ رہا ہے اور یہ محاذ، یہ جو کٹا جو کسی کہہ سکتے ہیں نا کہ نیا کھولا ہے، یہ سینیٹر میر دوستین ڈومکی صاحب نے کھولا اور انہوں نے یہ بات جو تھی وہ ہمیں بتائی کہ اب وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے وہ چینج ہونے جا رہے ہیں. اچھا ایک چیز میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں، ابھی لاسٹ ہم نے دیکھا کے پی میں ان ہاؤس تبدیلی ہوئی نا، مطلب ان کی اپنی پارٹی کے دوسرے وزیر اعلیٰ گئے. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا جی خیر آزاد کشمیر کی اسمبلی کی ہم کیا ہی بات کریں، 4 سال میں 4 وزیر اعظم، تو وہاں کی تو ایک سیاست کی ایک کہتے ہیں نا الگ ہی سلسلہ ہے. لیکن بلوچستان میں سرفراز بگٹی صاحب جو کہ اسی پارٹی سے ہیں، پھر ان ہاؤس تبدیلی کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یہ بڑا اہم اس وقت سوال ہے. اچھا اس بارے میں دوستین ڈومکی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان کے مطابق بیڈ گورننس کی وجہ سے سرفراز بگٹی صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے. بٹ ناؤ دی کوسچن ہیئر از کہ کون آئے گا پھر اس کے بعد؟ کیا پیپلز پارٹی سے ہی نیا وزیر اعلیٰ آئے گا یا پھر پاکستان مسلم لیگ نون سے وزیر اعلیٰ آئیں گے؟ چلیں تو انہی سے پوچھ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود رہنما سینیٹر میر دوستین ڈومکی صاحب. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا دوستین صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا سرفراز بگٹی صاحب کی تبدیلی سے متعلق جو فرمایا اور آپ ہی نے فرمایا کہ ان ہاؤس تبدیلی ہونے جا رہی ہے، پہلے تو بتائیں ان کو کیوں اقتدار میں ہے، ابھی اپنی ٹرم پوری کریں، کیوں انہیں اس وقت چلے جانا چاہیے آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی صدف، مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کے حالات دیکھیں کوئی گڈ گورننس نہیں ہے. انہوں نے کچھ پارٹی نے اپنے ہی اندر ہی ان کی لیڈرشپ نے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ ان ہاؤس چینج لائیں گے، کیونکہ 2.5 سال پیپلز پارٹی کے 2.5 سال نون لیگ کے جو کمٹمنٹ ہوئی تھی اس کے مطابق ان کے 1 سال رہتا ہے پیپلز پارٹی کا، لیکن ان ہاؤس چینج پیپلز پارٹی سے ہی آئے گا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسرے وزیر اعلیٰ ہوں گے وہ پیپلز پارٹی سے ہی آئیں گے؟ کیا پیپلز پارٹی سے ہی آئیں گے؟ کیوں ان کا 1 سال ایک سال کا ٹینور رہتا ہے، کیوں 2.5 سال کا معاہدہ ہے. اچھا 2.5 سال کا معاہدہ ہے. رائٹ. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس حوالے سے بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بیڈ گورننس کی وجہ سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے، تو کیا مسائل تھے جو آپ کی نظر سے گزرے؟ دیکھیں جی بیڈ گورننس یہ ہے، بلوچستان کے حالات دیکھیں جب سے اس نے حلف اٹھایا 2024 مارچ میں، اس کے بعد بلوچستان کے حالات کیسے ہیں. نہ کوئی آپ بائی روڈ سفر کر سکتے، نہ آپ ٹرینوں پہ جا سکتے، کول مائنز وغیرہ بند پڑے، حالات ایسے خراب ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بالکل خراب ہے یہاں پہ. نہیں تو مجھے ایک چیز بتایا نا، ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2.5 سال کا معاہدہ ہے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں جی بیڈ گورننس ہے. یا تو بیڈ فارمولے کے حساب سے چلنا ہے یا پھر بیڈ گورننس تو جسٹ ایک بہانہ ہے. بیڈ گورننس بہانہ نہیں ہے، بیڈ گورننس بہانہ نہیں ہے، بالکل حالات خراب کر دیے. مس یوزنگ فنڈ، پی ایس ڈی پی کا مس یوزنگ فنڈ کیے، جہاں پہ ترقیاتی کام ہونے چاہیے وہاں پہ لوگوں کو وہ سہولت نہیں مل رہی ہے. اس میں اپنے من پسند لوگوں کو ان کو نواز رہا ہے صرف یہ. اچھا پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی لوگ اس سے محبت کر رہے ہیں. لیاقت لیڈی صاحب ہے، گرگیش صاحب ہے، انہوں نے تصدیق کی میرے اسٹیٹمنٹ کی کل. مطلب وہ تعداد اتنی ہے کہ وہ انفلوئنس کر سکیں پوری قیادت کو پیپلز پارٹی کے بھئی یہ چینج ہونی چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے. پیپلز پارٹی نے سوچا ہے کہ اگر میں نے یہ بات کوئی بریک کی ہے تو مجھے بھی کوئی بات پتہ چلی جو میں نے بریک کی ہے. اگر کوئی اس طرح کی تصدیق ہوتی تو زرداری ہاؤس سے اس کے خلاف ٹویٹ آتا، کسی نے ٹویٹ کیا ہے ابھی تک؟ اور کوئی نام بتا سکتے ہیں آپ کے کون سے رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے؟ یہ تو پیپلز پارٹی کی اپنا فیصلہ ہوگا، ان کی قیادت جو فیصلہ کرے گی، ناؤ چینج جس کا نام دیں گے. نہیں وزیر اعلیٰ کا نام نہیں پوچھ رہی میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ کون کون ہے جو یہ چاہتے ہیں. کون ہے جی؟ پیپلز پارٹی سے کون نامز ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے؟ پیپلز پارٹی میں جی لیاقت لیڈی صاحب ہے، عبید گرگیش صاحب ہے، انہوں نے میری اسٹیٹمنٹ میں کل تصدیق کی ہے سما ٹی وی میں کو. اچھا جو نیوز بریک کی ہے انہوں نے تصدیق کی ہے میرے اسٹیٹمنٹ کی. ڈومکی صاحب مطلب آپ نے یہ چیز تو رول آؤٹ کر دی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اعلیٰ کو جائیں گے بلوچستان، کیونکہ ابھی آپ نے بتایا کہ 2.5 سال کا معاہدہ ہے، ابھی 1.25 سال ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کو 1 سال بچا ہے. تو یہاں سے یہ چیز ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی
ان ہاؤس بھی یہی چاہتی تھی کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو چینج کر کے یہ تبدیلی کی جائے اور نیا وزیر اعلیٰ بلوچستان لایا جائے. جو نیا امیدوار، ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیا کون کینڈیڈیٹ ہے کہ جو مطلب اتنے کیپیبل ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو سنبھال سکیں؟ تو پیپلز پارٹی میں بہت اچھے اچھے کینڈیڈیٹس ہیں اس ٹائم، نوجوان قیادت کی ہے اس میں. اب دیکھیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اپنا کیا فیصلہ کرتی ہے، پریزیڈنٹ صاحب اور بلاول صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں اپنی پارٹی کے اندر. جو وہ چاہیں گے تو وہی کینڈیڈیٹ آئے گا انشاءاللہ آگے، اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ بلوچستان کے حالات بہتر ہوں گے اور گڈ گورننس ہوگی. نون لیگ سے کون نام ہے وزیر اعلیٰ کا؟ آپ ہیں کینڈیڈیٹ؟ نہیں، میں تو جی سینیٹر ہوں، میں تو کہاں سے کینڈیڈیٹ بن سکتا ہوں سی ایم کا. نون لیگ کا جب ٹائم آئے گا تو نون لیگ اپنا فیصلہ پھر کرے گی جب ان کے 2.5 سال پورے ہو جائیں گے پیپلز پارٹی کے. آپ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ بلوچستان میں بیڈ گورننس ہے، اور آپ کو نہیں لگتا کہ اتنی کنسسٹنٹلی اگر وزیر اعلیٰ چینج ہوتے رہیں گے، ابھی پونے 2 سال سی ایم بلوچستان جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں ان کو ہوئے، ابھی 1 سال کے لیے کوئی دوسرے آئیں گے پیپلز پارٹی سے، اس کے بعد ان کے 2.5 سال پورے ہو جائیں گے تو نون لیگ کا وزیر اعلیٰ آ جائے گا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ کنسسٹنسی بریک ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے گورننس ایشوز نہیں آ سکتے؟ نہیں جی، دیکھیں اب کے پی کے میں کیا ہوا ہے جی، سی ایم شپ چینج ہونا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے جی. کے پی کے میں بھی چینج ہوا ہے، بلوچستان میں بھی چینج ہوا ہے، حالات کی وجہ سے چینج ہوں گے. ایک تو سیاسی عمل ہے نا جی. اچھا، تو آپ کے خیال میں نئے وزیر اعلیٰ آئیں گے تو حالات تبدیل ہو جائیں گے اور گورننس بھی بہتر ہو جائے گی؟ امید بہت رکھتے ہیں جی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کے نئے وزیر اعلیٰ سے. تو یہ پروسیس شروع کب ہو رہا ہے ویسے ان کو ان ہاؤس تبدیلی؟ 10-15 دن لگے، 20 دن لگے، بس یہ فیصلہ ہو چکا ہے ان کے اندر. جب یہ فیصلہ کریں گے، جب ان کی قیادت فیصلہ ہو چکا ہے. عدم اعتماد لے کے آئیں گے، نمبرز گیمز کیا ہیں پھر؟ نہیں، عدم اعتماد کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ریزائن کر دیں گے، نیا چیف منسٹر آ جائے گا، عدم اعتماد کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. نہیں تو وزیر اعلیٰ تو اگر نہیں جا رہا ہے، وہ کہیں گے جی مجھے ثابت کریں، تو پھر کیسے ہوگا؟ جی پیپلز پارٹی کا حکم ہے تو وہ ریزائن کرے گا نا جی. جیسے آپ کے پی کے میں دیکھیں، علی پور گڈھا پور نے ریزائن کر دیا. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کی طرح قیادت کہے گی جی ہٹا دو وزیر اعلیٰ کو، اور وزیر اعلیٰ کہیں گے جی میں ریزائن کر رہا ہوں، تو یہاں پر بھی سرفراز بگٹی صاحب ایسے ہی کریں گے جیسے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا تھا؟ بالکل ایسے ہی ہوں گے جی ادھر بھی. ویسے ڈومکی صاحب، آپ کے خیال میں ایسا کون سا شخص ہے جس کو مرد بحران کہا جا سکتا ہے جو آئے تو بلوچستان کے حالات بہت بہتر ہو جائے؟ دیکھیں جی وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کے اوپر کہ آپ کس طرح کے گڈ گورننس لائیں گے، آپ کیسے ہیں، آپ بلوچستان کے حالات کو سمجھ سکتے ہیں، ڈائنامکس کو سمجھ سکتا ہے وہ بندہ، جن کو ان حالات کا پتہ ہونا چاہیے. ویسے آپ کی تجزیے میں، آپ بھی سینیٹر ہیں، آپ کی بھی سیاسی ایک ہسٹری ہے، سیاسی خاندان سے آپ کا بھی تعلق ہے، آپ کے تجزیے میں کس کو مرد بحران کہا جا سکتا ہے؟ کیسا دیکھتے ہیں آپ وزیر اعلیٰ بلوچستان، کیا کوالٹیز دیکھتے ہیں ان کی لیڈرشپ میں؟ دیکھیں وزیر کوالٹی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو بلوچستان کے حالات کا پتہ ہونا چاہیے، اور جو بلوچستان میں حالات چل رہے ہیں، جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، جو بات چیت کے ذریعے حل ہونا چاہیے تو بات چیت کرے، جب بات چیت کے ذریعے نہ حل ہونا تو ان پہ آپریشن کیا جائے جو حالات خراب کریں. جیسے انڈیا جو ہمارے بلوچستان میں جو حالات خراب کر رہی ہے، جن کو سپورٹ کر رہی ہے، جن کو فنڈنگ کر رہی ہے جی. اچھا، یہ جو کچھ باتیں مذاکرات سے بھی حل ہو سکتی ہیں کچھ. اچھا، ایک چیز بتا دیں، جو معاہدہ ہے یہ زبانی معاہدہ ہے یا کوئی ریٹن ڈاکیومنٹ ہے؟ یہ جی ریٹن ڈاکیومنٹ ہے. ریٹن ڈاکیومنٹ 2.5 سال کا. اچھا، تو پھر اس کا مطلب جو وزیر اعلیٰ ہے بگٹی صاحب وہ ریزسٹ نہیں کریں گے، قیادت اگر کہے گی تو وہ فیصلہ مان کے ریزائن کر دیں گے. ان ہاؤس تبدیلی کا آپ یہ مطلب بتا رہے ہیں، عدم اعتماد کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ نہیں پڑے گی جی، بالکل. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ڈومکی صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ دوستے صاحب موجود تھے اور وہ کہہ رہے ہیں جی بہت ساری باتیں وہ بتا رہے ہیں. ایک تو وہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں معاہدہ ہے، پھر وہ کہہ رہے ہیں ریٹن معاہدہ ہے، پھر یہ کہہ رہے ہیں جی جب قیادت بگٹی صاحب کو کہے گی کہ آپ اپنی یہ سیٹ چھوڑ دیں، یعنی کہ ایز ایگزیکٹو آف دا پروونس، تو پھر وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے اور پھر ایک نیا وزیر اعلیٰ لایا جائے گا. اور ان کو ہٹانے کا مقصد کیا بتایا جا رہا ہے جی؟ بیڈ گورننس. اور یہ تو پھر وہی سیم پیٹرن اور یہ وہی سیم ماڈل تھا جو ہم نے کے پی میں دیکھا تھا. علی امین گنڈا پور صاحب نے ریزائن کیا، پھر وہ گورنر صاحب نے ایکسیپٹ کیا، تو وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز علی بگٹی سے بھی یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. اکارڈنگ ٹو ڈومکی صاحب کہ ہی از کنونسڈ، اور ان کو زیادہ کنونس کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اپنا ریزائن دے دیں گے اور اس کے بعد پھر نیا کینڈیڈیٹ آ جائے گا. ول سی، ول فالو اینڈ ول لیٹ یو نو کہ یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اس پہ ریئیکشن کیا آتا ہے وزیر اعلیٰ کا کہ وہ ساری صورتحال پر کیا کہتے ہیں. اچھا جی، چلیں، یہ تو ہم نے آپ کو بلوچستان کے حوالے سے صورتحال بتا دی ہے.
اب کراچی کی بات کرتے ہیں، اور پچھلے کئی عرصے سے کراچی الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امن و امان کے وہ حالات، وہ صورتحال نہیں ہے جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی الحمدللہ، لیکن کچھ واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم بلوچستان کا ذکر کر رہے تھے، اور خاص طور پر انٹرسٹنگ وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ جی 2.5 سال کا معاہدہ ہے۔ بات کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی سے کیا اس کا موقف ہے، پیپلز پارٹی کیا ان کی قیادت نہیں فیصلے، کیونکہ پیپلز پارٹی جی اس طرح کے فیصلے اپنی CEC کی میٹنگ میں ان کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ خبر میچور ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے، اور ہمیں اس وقت جو خبر آ رہی ہے وہ توسط سے آ رہی ہے نون لیگ کے سینیٹر کے، پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں یہ خبر آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا موقف جاننا بھی اس بات پہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اینڈ سیکنڈلی پیپلز پارٹی سے یہ بھی جاننا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کر لیا گیا ہے، کون کینڈیڈیٹ ہوں گے، اور پیپلز پارٹی کس کو سمجھتی ہے کہ ہو از دا فٹسٹ کینڈیڈیٹ ٹو اوورسی بلوچستان کے تمام تر معاملات۔ اور بھی بڑے سوالات ہیں، کب تک یہ معاملہ ہوگا، ریزائن کب جائے گا، ریزائن ایکسیپٹ ہوگا کب ہوگا، تو بات کر لیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کائرہ صاحب بہت شکریہ، گڈ مارننگ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری بات ہو رہی تھی سینیٹر دوستین ڈومکی صاحب سے، وہ یہ فرماتے ہیں جی کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی تبدیلی کا فیصلہ ہو گیا ہے، پیپلز پارٹی کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں ان ہاؤس تبدیلی ہوگی اور عدم اعتماد کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، تو مجھے بتا دیں پیپلز پارٹی نے کیا یہ فیصلہ کر لیا ہے؟ بہت شکریہ جی، میرے علم میں تو نہیں ہے جی ایسا کوئی فیصلہ پارٹی کی سطح پہ آیا ہو۔ اس طرح کی خبریں چلتی رہتی ہیں۔ جہاں تک تعلق چیف منسٹر بلوچستان کا ہے، وہ بڑی محنت سے اپنا کام کر رہے ہیں، ایک مشکل صورتحال ہے وہاں پہ، کوئی آسان حکمرانی نہیں ہے۔ ایک تو کئی جماعتوں کے ساتھ اتحاد ہے، اور پھر وہاں پہ ایک ٹرائبل سا ماحول ہے، اور اس میں انہوں نے ایک قوم پرستی کی موومنٹ کا بھی، جو کہ شدت پسندی آ گئی ہے، جس میں طالبان کی موومنٹ موجود ہے، قوم پرستی کی ایک موومنٹ موجود ہے، اور اس موومنٹ کے سامنے وہ بڑی جرت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہاں پہ حکمرانی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کی خواہشیں ہو سکتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے ایسی کوئی موومنٹ مجھے نہیں لگتی ہے۔ Is there any کیا کہنا چاہیے ایگریمنٹ، کوئی معاہدہ ہے جس کا حوالہ وہ دے رہے تھے؟ وہ کہہ رہے ہیں 2.5 سال کا معاہدہ ہوا ہے، ریٹن معاہدہ ہوا ہے کہ 2.5 سال پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ آئے گا اور 2.5 سال نون لیگ کا، یہ آپ کے علم میں ہے؟ دیکھیے، سٹارٹ میں جب گورنمنٹ بنی تھی تو کچھ اس طرح کی معاہدے کی خبریں ضرور تھیں، لیکن 2.5 سال تو ویسے ہی نہیں ہوئے نا۔ 2.5 سال اگر ہو بھی، فرض کریں آپ نے، اگر اتحادی حکومتیں ہوتی ہیں تو اس پہ بعض اوقات ہوتا ہے۔ جب یہ ہماری حکومت فیڈرل گورنمنٹ بنی تھی تو اس میں بھی یہ پیپلز پارٹی کو آفر ہوئی تھی، لیکن پیپلز پارٹی نے اس آفر کو قبول نہیں کیا تھا۔ وہاں پہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تو بھی 2.5 سال ابھی نہیں ہوئے، اور یہ اس طرح کی خبریں پھیلا کے بیسیکلی کسی حکومت کو یا لوگوں کو اس کو ٹرسٹ جو ہے اس کو شیک کرنا مقصود ہو سکتا ہے، لیکن ان کی تبدیلی کی کوئی خبر میرے علم میں نہیں ہے۔ نہیں، وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعلیٰ بھی پیپلز پارٹی سے ہی ہوگا، تو ظاہر ہے وہ آپ ہی کی پارٹی کا حوالہ دے رہے ہیں۔ یہ ایشو نہیں ہے کہ وہ ہماری پارٹی سے ہو کیا ہو، لیکن اس صورتحال میں تبدیلی کر کے کیا رزلٹ اچیو کرنے چاہ ہوں گے، یہ میرے علم میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہاں پہ ایک مشکل صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں وہاں پہ حکمرانی کی تبدیلی جو ہے یہ ایک آسان قدم نہیں ہوگا، اور اس سے نقصان ہونے کا احتمال ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی صورتحال ہو۔ اور پیپلز پارٹی کے رہنما لیاقت لہڑی صاحب، ان کے حوالے سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے پارٹی جلد نیا چہرہ سامنے لائے گی، تو کیا یہ صرف ہم سمجھیں کہ صوبے کے اندر جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے ان کی اپنی تھاٹ پروسیس ہے، اور باقی ابھی جو اعلیٰ قیادت ہے اس تک نہیں معاملات پہنچے؟ دیکھیے، اگر پارٹی کی قیادت کے اندر یہ بات پہنچے گی اور وہاں سے کوئی بات آئے گی تو پھر قیادت کے لیول پہ آئے گی نا۔ وہاں پہ مقامی طور پہ تو لوگوں کی خواہشیں، گروپس ہوتے ہیں جماعت کے اندر، کچھ اپنی ناراضگیاں ہوتی ہیں، اور لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر بلوچستان بڑی محنت سے اور بڑے لگن سے اپنا کام کر رہے ہیں، بڑے ایک مشکل صورتحال میں اپنا کام کر رہے ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ میرے لیے تو یہ سمجھنے کی بات نہیں ہے کہ ان کو ہٹانے کی کوئی خبریں چل رہی ہوں۔ اچھا، اور قائرہ صاحب ایک چیز پہ اور روشنی ڈال دیجیے گا، آپ کہہ رہے ہیں ابھی تو 2.5 سال بھی نہیں ہوئے، لیکن کیا وہی پیٹرن اپنایا جائے گا جو کے پی میں تھا، جس میں
क़यादत ने कहा जी आप इस्तीफ़ा दे दें, वज़ीर आला ने लिख दिया इस्तीफ़ा, फिर नए वज़ीर आला गए। इस तरह का पैटर्न अपनाया जाएगा या जो एक आइन का तरीक़ाकार है अदम एतमाद का, एक वो भी तरीका है, एक वो भी ऑप्शन है? देखिए, अदम एतमाद का ऑप्शन तब होता है अगर जमात का कोई फैसला कोई फर्द या कोई शख्स कबूल नहीं करता। जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर जमात उनसे ऐसा कोई मुतालबा करेगी तो वो बिल्कुल जमात से इनकार नहीं करेंगे, लेकिन वो जमात से वाबस्ता रहेंगे, जमात के फैसले की पाबंदी करेंगे। लेकिन जमात ऐसा फैसला क्यों करेगी और उसका क्या हासिल होगा? अगर कोई ऐसा फैसला होता है तो वो नुकसानदेह हो सकता है, उसका फायदा नहीं हो सकता। तो कमर साहब, आप बिल्कुल इस खबर की तरदीद कर रहे हैं जो कि डोमकी साहब ने अभी कुछ लम्हात पहले ये बात कही कि बैड गवर्नेंस की वजह से। की हद तक ये कह रहा हूँ, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन उनका क्या मकासद हो सकते हैं इस तरह की खबर फ्लोट करने की, अगर इसमें हकायक नहीं है? मैं किसी के बारे में अभी कुछ ऑफ हैंड कहना, तो ये क्या सराइयाँ हो सकती हैं, मैंने तो अर्ज किया कि मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, आपके इल्म में नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कारा साहब, आपने बाखबर से के लिए वक्त निकाला। और उनके कमर साहब के मुताबिक उनके इल्म में नहीं है, बट दोस्तेन डोमकी साहब ने ये बात बड़े वसूख से कही कि 2.5 साल का मुआहदा है, 2.25 साल हो गए हैं, 1 साल रहता है और उस 1 साल के लिए नया वज़ीर आला बलूचिस्तान आने की बाज़गश्त हो रही है। और वो जो नया वज़ीर आला बलूचिस्तान है वो भी पीपल्स पार्टी का इन हाउस वज़ीर आला ही होगा और क़यादत ही फैसला कर चुकी है अकॉर्डिंग टू डोमकी साहब। अच्छा, डोमकी साहब का खुद का ताल्लुक नून लीग से और खबर वो बता रहे हैं पीपल्स पार्टी की, जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है उनके इल्म में कुछ नहीं। चले जी, जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, विल बी बैक इन अ फ्लैश, स्टे राइट देयर विद अस। वेलकम बैक जनाब। और कराची में हम देख रहे हैं कि एक दफ़ा फिर से भत्ताखोरी सर उठा रही है। और आप शायद बेहतर आपने वो वक्त देखा होगा कि जब वो कराची में ताजिरों को और कारोबारी अफराद को पार्सल आती थी, वो 9mm की गोली या फिर एक ख़त आता होता था, सेम वही पैटर्न पर्ची आती थी और उसमें एक गोली होती थी और उसमें बाकायदा डिमांड लिखी हुई होती थी। तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ तरीक़े कार अपनाए जाते थे और बड़ा खौफ का आलम होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हालात अब नहीं रहे। लेकिन 2 ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जो कि काफ़ी तशवीशनाक हैं, जिससे ज़ाहिर सी बात है जो आपकी बिज़नेस कम्युनिटी है, ताजिर तबका है, वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। मंगोपीर में मार्बल के ताजिर से 10 करोड़ रुपए भत्ते का मुतालबा। अब मुतासरा ताजिर ये कहते हैं कि पहले तो नामालूम नंबर से कॉल्स आई और फिर इंटरनेशनल नंबर से भत्ते का मुतालबा किया गया और धमकी दी कि 5 दिन के अंदर रकम का इंतज़ाम करो। और ज़ाहिर है इसके कुछ दिन बाद वो कहते हैं कि कोरियर कंपनी से भत्ताखोरों ने 9mm की 2 गोलियां पार्सल में भेजी। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी ख़तरनाक सिचुएशन है और अपना ताल्लुक ये गैंग वॉर से बता रहे हैं जिन्होंने भत्ते की पर्ची भेजी। और फिर दूसरा वाक़या क्या था कि 2 दिन पहले न्यू एमेजिना रोड पर शोरूम के मालिक से 50 लाख रुपए भत्ते का मुतालबा किया गया और शोरूम पर फायरिंग भी की गई। शहर में भत्ताखोरी की वारदातों के बारे में जानेंगे, इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट करें नज़ीर शाह। तो नज़ीर बताइएगा, भत्ताखोर अचानक सरगर्म हो गए हैं, कुछ पता चल सका है कि मार्बल के ताजिर को कितने अरसे से कॉल्स मौसूल हो रही थी जो शोरूम पे न्यू एमेजिना रोड पर फायरिंग हुई है, कौन मुल्ज़िमान थे, कहाँ तक तहकीकात पहुँची हैं? देखिए सैम, ये अचानक से तो उसको नहीं कहेंगे क्योंकि भत्ता तलबी की जो वारदातें हैं और जो इस तरह के जराम पेशा अनासर हैं ये हमेशा से ही सरगर्म रहे और सालों साल से इनका ये जो बिज़नेस है ये जारी है। इसके अंदर वेव्स आती हैं और ज़्यादातर जो इसमें लहर जो बढ़ती है वो उन दिनों में बढ़ती है जब कोई कारोबारी सरगर्मियाँ ऊपर जाती हैं, यानी कि बकरा ईद से पहले, मीठी ईद से पहले और हर वो इवेंट जिसमें कारोबारी सरगर्मियाँ उरूज पर होती हैं, तो उसी हिसाब से भत्ता तलबी की वारदातें भी बढ़ जाती है। स्पेशली जो ओल्ड सिटी एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा जिसको बिज़नेस हब भी कहा जाता है, कराची में जो गुज़श्ता साल इसी टाइम पीरियड तक, यानी कि जो आज नवंबर के दिन है, आज तक गुज़श्ता साल 146 जो एक्सटॉर्शन की जो ये वारदातें हुई थी और इस साल अब तक 150 के करीब हुई हैं, जिसमें से सिर्फ 55 वारदातें ऐसी हैं जो जेन्युइन हैं, बाकी बोगस है, जिसके अंदर कई ज़ाती अनाद पर कुछ फेक कॉल्स और भत्ता तलबी की वारदातें की गई हैं। इन 55 के अंदर से जो पुलिस ने कई भत्ताखोरों को गिरफ्तार भी किया है, मुतअद्दिद हाई प्रोफाइल भत्ताखोर पुलिस मुकाबलों में मारे भी गए। स्पेसिफिक ये जो एमएच जिना रोड वाला केस था, ये भत्ताखोरी की जो रूटीन की वारदातें होती हैं उनसे थोड़ा हट करता, इसलिए जब स्पेशलाइज्ड यूनिट ने इस पर काम किया तो उनको कुछ इसमें लीड्स भी मिली हैं, क्योंकि भत्ताखोर कभी भी
SMS نہیں کرتے اور نہ ہی وہ لوکل نمبر سے کسی سے اس طرح ڈیمانڈ کرتے ہیں. اس کیس کے اندر ایک لوکل نمبر تھا جس سے جب بھتہ طلبی کی بھتہ مانگا گیا اور گاڑی پر فائرنگ بھی کی گئی تو فوری طور پر جو اسپیشلائز یونٹ اور دیگر تحقیقاتی اداروں نے اس کے اوپر کام کیا. سب سے پہلے اس شخص کی لوکیشن ٹریس کی گئی جس کی جانب سے اس بھتے کو مانگا گیا تھا. 50 لاکھ روپے طلب کیے گئے تھے اور اس میں احمد علی مگسی گروہ کا نام استعمال کیا گیا تھا. کراچی میں جو ون آف دی ٹاپ جو گروہ ہے وہ وسیع لاکھوں کا ہے جو اس وقت بھی ایکٹیو ہے, جو ایران سے آپریٹ ہوتا ہے. لیکن جو باقی دو گروہ ہے جمیل چھانگا اور احمد علی مگسی, یہ کافی ٹائم سے ان ایکٹیو ہے. پولیس کو یہ یقین ہے کہ اس کیس کے اندر جو ہے احمد علی مگسی کا نام استعمال کیا گیا ہے, اس کے گروہ کی جانب سے بھتہ نہیں مانگا گیا. اور جو ماربل فیکٹری والا جو کیس ہے اس پر بھی پولیس دیکھ رہی ہے کہ وہ بھتہ مانگنے والا کون ہے, اور مختلف کالز جو اس کے پاس آئی تھی ماربل کے جو تاجر ہے جو اس کا مالک ہے, تو اس حوالے سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کئی ایسے لوکل گروہ جو خود ان کی کوئی جان پہچان یا ان کا نام نہیں ہے تو وہ اب ایکسٹورشن کے لیے ان گروہوں کا نام استعمال کرتے ہیں جو ماضی میں بھی اور موجودہ بھی خوف اور دہشت کی علامت بنے رہے, جنہوں نے بھتہ نہ دینے پر نہ صرف دائیں بائیں جانب فائرنگ کی ہے بلکہ براہ راست بھی گولیاں مار کر نقصان پہنچایا ہے. ایک چیز بتائیے گا, اس میں ایک حوالہ یہ بھی دیا گیا کہ کوریئر کمپنی کے تھرو 2 گولیاں پارسل کے ذریعے بھیجی گئیں. یہاں پہ پولیس تحقیقات کرے گی اور کس طریقے سے اس چیز کو دیکھ رہی ہے؟ بالکل, پولیس اس حوالے سے باقاعدہ تحقیقات کر رہی ہے اور جہاں سے یہ پارسل بک کیا گیا تھا وہاں سے CCTV فوٹیجز حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں اور کس طریقے سے جو اس کے اوپر پتے لکھے ہوئے, ظاہر سی بات ہے اس نے اپنا اصل پتہ تو نہیں لکھا ہوگا, لیکن پولیس وہ لیڈ حاصل کرتی ہے جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس کو روٹ میپنگ کہا جاتا ہے. اور جو بھی شخص اگر اس وقت کی CCTV موجود ہوئی اس جگہ پر جہاں یہ پارسل بک کرانے کے لیے ملزم آیا تھا, کوریئر کمپنیوں کی جانب سے ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کے جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر کئی سوالیہ نشان اٹھتے رہے ہیں. بہت بڑے پیمانے پر کراچی میں جو منشیات جو ایون کے بیرون ملک سے لے کر کراچی تک پہنچتی ہے اور پھر اسلام آباد سے کراچی اور کراچی میں پھر ڈیفنس کلفٹن جیسے پوش علاقے تک پہنچتی ہے, اس میں بھی کوریئر کمپنیوں کا استعمال کیا گیا ہے. تو کوریئر کمپنیوں پر تو اس سے پہلے بھی کافی تحقیقات ہوتی رہی ہیں کہ کیا کوریئر کمپنیوں کا سسٹم ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کو کوئی شخص گولی یا کوئی ممنوعہ چیز بھیج رہا ہے تو ان کا اسکیننگ سسٹم کیا کام نہیں کر رہا, کیا SOPs ان کی ہیں. تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کیونکہ سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے 2 گولیاں یا کوئی بھی منشیات ڈالی اور کسی تک بھی پہنچا دی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. تو اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ تمام جو تحقیقاتی ادارے کچھ عرصہ پہلے بھی جب ارماغان والا کیس بھی ہوا تھا تو جتنی بھی کوریئر کمپنیاں تھیں جن میں لیڈنگ کمپنیاں بھی شامل ہیں ان تمام کو بھی تحقیقات کے لیے بلایا گیا تھا اور ان سے اداروں کی جانب سے رابطے کیے گئے تھے. ان اسپیسیفک دس کیس جو کوریئر کمپنی ہیں ان کے حکام سے رابطہ کیا جا رہا ہے اور ان سے CCTV اور دیگر معلومات لی جائیں گی جس سے اس ماربل والے کیس میں تو مدد مل سکے گی. لیکن اس کیس کے اندر جو MA جناح روڈ پر فائرنگ والا واقعہ ہے اس پہ پولیس نے اہم کامیابی حاصل کر لی ہے اور جلد جو ہے اس ملزم تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکتا ہے, یہ پولیس کا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ نذیر شاہ. ہمیں صورت بتا رہے تھے یقیناً پولیس اس ایشو کو دیکھے گی. 2 واقعات ہیں اور ظاہر ہے بہت ساری اس میں ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ ان گینگ وار کا بھی نام استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ ماضی میں ان کاموں میں ملوث رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں پولیس اس تک کیسے پہنچتی ہے اور ظاہر تاجر جو ہیں وہ پریشان ہیں, ان کو کس طرح سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے. جہاں پر ہم یہ بھی بھتہ خوری کی بات کر رہے ہیں, یہ بھی ایک فارم آف بلیک میلنگ ہے, وہاں پر ڈیجیٹل بلیک میلنگ کی بھی آپ کو ایک ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا منصوبہ کوئی ایسا پروجیکٹ آتا ہے جو کہ ٹیکنالوجی کے بلبوتے پر آ رہا ہو تو اس میں بہت سے بگز آ جاتے ہیں, بہت سے شرپسند عناصر ایسے آ جاتے ہیں جو کہ سادہ لاء شہریوں کا فائدہ اٹھانے کی, ان کے استحصال کرنے کی, ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسکیمرز آ جاتے ہیں بیسکلی. وہ کرتے کیا ہے, جیسے کہ اکثر و بیشتر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بینکنگ فراڈ بھی ہو رہا ہے. وہ کس طرح ہو رہا ہے جناب کہ آپ کو کوئی لنک بھیج دیں گے اور کہیں گے جی آپ کی پیمنٹ ہے, آپ یہ نمبر کھولیں. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے آپ کا پارسل جو ہے اس کا ایڈریس ٹھیک نہیں ہے, اس میں آپ اس کو لنک کھولیں تو آپ اس میں اپنا ایڈریس بھیجتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ آپ کے موبائل پر اٹیک ہوتا ہے. اسی طریقے سے اب ای چالان میں کیا ہو رہا ہے, اب آپ کو پتا ہے نا ای چالان تو جنریٹ ہوگا پھر وہ جس طریقے سے پہنچے گا لیکن اس میں پرسن ٹو پرسن کوئی رابطہ نہیں ہوگا.
لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا ہے جو کہ ہمارے کولیگ ہیں وہ بتاتے ہیں جی کہ ایک شخص کے گھر میں ای چالان لے کر کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے کہا جی یہ فوری طور پر آپ نے چالان بھرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ چالان تو مجھے تو نہیں معلوم کہ میرا اس طرح چالان ہوا ہے اور مجھے تو ڈیجیٹلی آگاہ کیا جائے گا. یہ کیسے بتایا جا رہا ہے گھر پہ آپ؟ یہی تو بتا رہے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے دو بیسیکلی, ایک تو آپ کو دو طریقے ہو رہے ہیں نا. ایک تو آپ کو سادہ لو شہریوں کو کراچی میں میسیجز آ رہے ہیں ان کے نمبر کے اوپر. اچھا وہ میسیج پورا ٹیکسٹ ہوتا ہے, اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی پینلٹی ہے, اس کو فوراً سے پہلے آپ ہی نیچے لنک گیون ہے, اس لنک پہ کلک کریں اور اپنا چلان یہاں پر جمع کروائیں ورنہ آپ کا CNIC بلاک ہو جائے گا. اب عوام شہری جو ہے وہ پریشان ہو کے گھبرا کے وہ جب لنک دباتے ہیں, جب لنک پہ کلک کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کے واٹس ایپ ہیک ہو جاتا ہے یا ان کی پرسنل ڈیٹیلز ہیک ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے, لیکن بات یہاں تک محدود نہیں ہے جو صدف ابھی آپ کو بتا رہی تھی. اب فزیکل آنا شروع ہو گئے ہیں. جیل روڈ سے واقعہ رپورٹ ہوا ہے اور گھر کا دروازہ نوک کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ای چلان آیا ہوا ہے, اس کو جمع کروائیں ورنہ SHO کو لے کے آپ گھر کے باہر آ جائیں. اور سوچیں دوسرے یہ اس کے بعد پہلا چالان تو بھی معاف بھی ہے, اس کے باوجود اس طرح کی دھمکیاں. چلیں جی ہمارے ساتھ DIG ٹریفک موجود ہیں پیر محمد شاہ صاحب. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا آپ لوگ, یہ واقعات تو ہم انڈیویجول دیکھ رہے ہیں, ہم رپورٹ کر رہے ہیں, آپ لوگوں تک کس طرح کے واقعات پہنچے ہیں اور اسی نوعیت کے فراڈ کیے جا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ جی تھینک یو ونس اگین. ایکچولی جو ڈیجیٹل فراڈ ہے یا اسکیم جو ہے وہ تو بہت زیادہ رائپ ہے. ہر طرح کے میسیجز لوگ ہمیں بتا رہے ہیں اور ہم نے یہ FIA میں آفیشیلی اپنی کمپلینٹ لانچ بھی کرائی ہے اور ساتھ ساتھ اویئرنیس کیمپین بھی چلا رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کا میسیج جو ہے وہ سندھ پولیس کی طرف سے کسی بھی سٹیزن کو ہم نہیں کرتے. یہ 3 طریقوں سے جو ہے نا آپ کے پاس چیز پہنچتی ہے. ایک تو ڈاک کے ذریعے پہنچے گی. سیکنڈلی آپ اگر ہمارا ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہاں پر آپ کے ایپ پر نوٹیفیکیشن آئے گا. تیسرا آپ کو میسج صرف اتنا آئے گا سندھ پولیس کی طرف سے, اوپر لکھا ہوگا بھیجنے والے کا نام سندھ پولیس, کہ آپ کو یہ ٹکٹ ایشو کیا گیا ہے. اور جو اس کی جو پیمنٹ ہے وہ تو ٹکٹ جو آپ کو گھر پہ ملے گا اس میں PSID ہے اور وہ بہت سارے طریقے ہیں جس سے آپ اس کو پے کر سکتے ہیں, ای والٹ کے ذریعے, بینک کے ذریعے, ڈپازٹ کے ذریعے, وہ دیٹ از اپ ٹو یو. تو اب یہ تیسرا جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ لوگ فزیکلی جا کر اور لوگوں کو یہ دھمکا رہے ہیں کہ آپ پے کریں, تو دیکھیں پبلک کو اس طرح کے کیسز فوری طور پہ 15 پر کال کر کے رپورٹ کرنے چاہیے. ایسے لوگوں کو بالکل گرفتار کروائیں. ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. شاہ صاحب لوگ ڈر جاتے ہیں جب کوئی دھمکی دیتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, تو تھوڑا سا لوگ ڈر جاتے ہیں. تو کیا آپ لوگوں کو اس حوالے سے مشورہ دیں گے؟ دیکھیں میں ایز اے ریسپانسبل آفیسر ہی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 15 پہ کال کریں. آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں, آپ کسی سے لڑیں جھگڑیں نہ, آپ 15 کال کریں اور ان کو انگیج رکھیں. ہماری جو 15 ہے وہ 5 سے 7 منٹ میں کہیں بھی کراچی کے علاقے میں اسٹرائک کرتی ہے اور ان کے حوالے کر دیں ایسے لوگوں کو. اور خود بھی جو ہے نا ایسے لوگوں سے جو ہے نا وہ الرٹ رہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر اس طرح کا فراڈ ہو رہا ہے, یو مسٹ نو. آپ کو ڈاکیا یہ کبھی کہتا ہے کہ اس خط کا جواب لکھو, آپ کے دوست نے بھیجا ہے؟ کبھی بھی نہیں کہتا. اسی طرح کا کیا ڈاکیا آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ بجلی کا بل ہے آپ اس کو بھرو؟ یہ تو دیکھیں آپ کے اوپر ہے, آپ کے پاس 21 دن ہے. یو کین لائک pay it whenever you like or you can waive it off. مطلب آپ کو پہلا تو ویسے بھی ٹکٹ معاف ہے. تو یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے اور اس پہ تو دیکھیں پبلک اویئرنیس زیادہ سے زیادہ ہم نے انفلوئنسرز کو بھی انوالو کیا ہے, آپ کے ذریعے بھی کہہ رہے ہیں, اپنی ویب سائٹ پہ بھی ہم نے ڈالا ہے, FIA کو لانچ کی ہے کمپلینٹ. اور انشاءاللہ یہ دیکھیں شروع کے دن ہیں, جو بھی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے وہ ڈسرپٹیو ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے موقع پرست لوگ وہ بھی آ جاتے ہیں میدان میں. اور یہ اپنے شاہ صاحب آپ نے 3 طریقے بتائے ہیں کہ جس سے ای چلان کی جو ٹکٹ ہے وہ شہریوں کو موصول ہوگی. ایک تو سندھ پولیس کے ٹیگ سے, لیبل سے میسج آئے گا. سیکنڈلی آپ نے بتایا کہ ڈاک کے ذریعے موصول ہوگا. اینڈ تھرڈلی ایپ کے اوپر بھی چیک کر سکتے ہیں. ذرا 2 چیزیں کنفرم کر دیں. ایک تو یہ جو ڈاک کے ذریعے فزیکلی آئے گا تو جو محکمہ ڈاک کا جو بھی اہلکار ہوگا کیا اس سے اس کی شناخت کنفرم کی جا سکتی ہے یا اسے پوچھا جا سکتا ہے؟ وہ ویریفیکیشن کیسے کی جا سکتی ہے؟ اینڈ سیکنڈلی ایپ کون سا ہے جس پہ آپ بتا رہے ہیں کہ پھر ٹکٹ دیکھ سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں پہلے آپ ایپ کی بات کر لیتے ہیں. یہ ہمارے سندھ پولیس کی ویب سائٹ کے اوپر ہم جیسے ہی آپ ٹائپ کریں گے sindhpolice.gov.pk تو آپ لینڈ کریں گے جس پیج پر, وہیں پر پڑی ہے یہ ایپ. آپ تھوڑا اسکرول کر کے نیچے دیکھیں گے رائٹ باٹم رائٹ پہ یہ پڑی ہے. اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اپنا CNIC ڈال لیں تاکہ آپ کی گاڑیاں اس CNIC کے اگینسٹ جتنی بھی ہیں ان کی آپ کو ایکٹیویٹی وہاں رپورٹ ہوگی. سیکنڈلی آپ کا جو ڈاکیا ہے وہ آئی ڈونٹ نو کہ اس کی ابھی وہ یونیفارم ہے یا نہیں ہے, لیکن دیکھیں پاکستان پوسٹ ہے, اس کا خط جو ہے نا بہت
वाज़ेह होता है, उसके अंदर ठप्पा लगा होता है, वो आपको कुछ भी नहीं कह सकता कि इसको आप भरें, फौरी भरें, मैं एसएचओ को ले आऊँगा। हाउ कैन ही से दिस? उसकी तो जॉब डिस्क्रिप्शन ही नहीं है, उसका काम ही डाक को डिलीवर करना है। अगर वो इस तरह की बात करता है तो ही इज़ नॉट अ ऑफिशियल फ्रॉम पाकिस्तान पोस्ट। वो कोई स्कैम है, वो आपको जो है ना यानी कि गलत तरीका बता रहा है, आप उसको 15 की कॉल करके पकड़वा सकते हैं। सही। अच्छा शाह साहब, आपका एक बयान बड़ा इस वक्त वायरल हुआ है कि अब शार फैसल पर जगह जगह जी कैमरास नस्ब हो गए हैं, तो अब जो लोग हैं वो एक तरीके से पुलिस रात पर चलेंगे, तो ये तो आप लोगों को काफ़ी डरा रहे हैं। जरा थोड़ा सा इसे क्लैरिफाई कर दें। मैं आपको बताऊं, एक्चुअली ना बात ये है कि शारा फैसल पर एक टेंडेंसी है लोगों में ओवर स्पीड करने की। तो ओवर स्पीडिंग जो है ना, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि 90% केसेस, मतलब 90 भी नहीं तो 80% ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं। अगर आप स्पीड को कंट्रोल करेंगे तो आपके जो है ना एक्सीडेंट और सेफ ड्राइविंग होगी। हमने इसी हवाले से वहाँ पर स्पीड कैमरास लगाए हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये आपकी सेफ्टी के लिए है, ये आपकी एजुकेशन और आपको यानी कि जनरली एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने के लिए है, ना कि प्लीज करने के लिए या कोई जुर्माने लगाने के लिए है। और अगर ऐसा होता तो शारा फैसल पे कितने को चालान हो गए होते। लेकिन चूंकि ये एजुकेटिव है, पहला टिकट हमने वैसे भी बिल्कुल वेव ऑफ किया हुआ है। लोग बहुत जुग दरजुग आते हैं, सैकड़ों हर सहूलत सेंटर पर लोग आके ये सहूलत ले रहे हैं, और वो फिर अंडरटेकिंग जब देते हैं तो वो उनका एक प्रॉपर हलफनामा होता है जिससे वो एजुकेट भी हो रहे होते हैं। तो दिस इज नॉट एज मतलब दीज कैमराज आर नॉट एज प्यूनिटिव मेजर्स, एक्चुअली दे आर फॉर गाइडिंग द सिटीजन सो दैट दे वो अपनी ड्राइविंग जो हैबिट्स हैं उसको इम्प्रूव करें, अपने आप को जिम्मेदार ड्राइवर बनाकर स्पीड लिमिट्स के अंदर रहें। और शाह साहब, शारा फैसल पर एक बड़ी तादाद मोटरसाइकिलिस्ट की भी सफ़र करती है, सो हाउ डू वी मेक श्योर कि वो मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो अपनी लेन को फॉलो करें? देखें, उनको हमें फैसिलिटेट करना होगा। इस तरह से हम अगर कह देंगे तो शायद हम इम्प्लीमेंट ना करा सकें। ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, इसके अंदर लेन मार्किंग होगी दिसंबर में। जब वो लेन मार्किंग प्रॉपर हो जाएगी और उनको हम अपनी लेन दे देंगे, और उसके बाद फिर हम उनको एजुकेट करके मेक श्योर करेंगे इसी साल के आखिर तक कि वो जब शारा फैसल या इस तरह की और सड़कें जहां पर लेन मार्किंग होगी वहां पर चढ़ें तो वो अपनी लेन में रहें। तो दिस विल टेक सम टाइम, ये ओवरनाइट नहीं होगा, ना ये सजा देने से होगा। ये पहले उनको फैसिलिटेट करना है, लेन मार्किंग लगा के उनको लेन्स बनाकर देनी है, और ओनली देन वी कैन आस्क देम टू कंप्लाई। अच्छा, और जो दिसंबर का आपका वादा है, डेडलाइन दी हुई थी कि जी जो बड़ी गाड़ियां हैं उनके जी बम्पर रह गए, टैंकर हो गए, उन पे जी सेफ्टी जो है बाकायदा जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी वो लगाई जाएंगी, तो ये किस हद तक आप समझते हैं कि पूरा होने जा रहा है दिसंबर में? डैश कैम, सारी चीज़ें एक्चुअली देखें, वो भी अपने तौर पर ना यानी रश लगा हुआ है। हमारे जो वेंडर्स हैं हमें बताते हैं इंटीग्रेट करने के लिए लाइन लगी होती है। हमारे पास मुख्तलिफ ट्रैकर कंपनीज हैं जो कि हमारे ऑफिस में आकर इंटीग्रेशन कर रही हैं, बिकॉज दे नो कि अदरवाइज वो चल ही नहीं सकते अब कराची के अंदर जब तक कि ट्रैकिंग नहीं है। और यानी कि इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम से हो जाए, लेकिन दिसंबर की एंड तक जो रह भी जाएंगे तो उनको टिकट्स इशू होंगे। और सबसे महंगा टिकट जैसे हमने बताया वो है ही इस बात का कि अगर कोई ट्रैकर नहीं लगाता और वो कराची में चलता है तो उसका जो है 100,000 यानी 1 लाख रुपए का जुर्माना है। और तो वो जब होंगे तो उससे जो है ना इम्प्रूवमेंट आएगी। लोग जब ट्रैकर लगाएंगे तो उनके ड्राइवर्स का कंट्रोल हमारे पास होगा। फिर उनके जो अगर ओवर स्पीड करते हैं तो उनका 20,000 का टिकट है डंपर और टैंकर और ट्रेलर और ट्रक का। तो ये देखें एक स्टार्ट हुआ है, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन अल्टीमेटली वी आर गोइंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। राइट, थैंक यू वेरी मच पीर मोहम्मद शाह साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। और अब आप लोग भी होशियार हो जाएं थोड़ा सा, ये डिजिटल वक्त चल रहा है। अगर 15 इज द नंबर, 15 वो नंबर है जिस पर आपने इस तरह की कोई भी आपको मशकूक कार्रवाई लगे, आपने फौरी तौर पे आगाह करना है। पीर साहब हमें, शाह साहब हमें बता के गए। दूसरे ये कि आपके पास भी मोबाइल है, आप मोबाइल से कहें जी वीडियो में बना रहा हूँ, आप कौन है जी, अपनी आइडेंटिटी बताएं। अगर वो शख्स आपको मशकूक लग रहा है, अगर तो वाकई वो डाकिया ही है, तो बस फिर आपने जी कंप्लाई करना है। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। चलाइए वो 10
वेलकम बैक वंस अगेन। और जी ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, पाकिस्तान जी इसमें शामिल है। पाकिस्तान ने अपना पहला मैच अगेंस्ट जिम्बाब्वे जीत लिया था 5 विकेटों से। आज दूसरा मैच होने जा रहा है जो कि होगा जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान। तो भाई देखते हैं जी आज कैसा कमाल करती हैं दोनों टीमें। और पाकिस्तान ने श्रीलंका को तो वाइट वॉश कर ही दिया था लास्ट सीरीज में। मेरे पास एक और खुशखबरी भी है और वो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए 2 नई टीमों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। गेस व्हाट, सीजन 11 में फैसलाबाद और गिलगित बल्तिस्तान की टीमें भी लीग की शान बढ़ाएंगी। नई टीमों के लिए दौड़ में रावलपिंडी, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और हैदराबाद भी शामिल थे, लेकिन ये शहरी नई फ्रेंचाइज की दौड़ से बाहर हो गए हैं। अच्छा, तो देखिए अब 10 साल तो हो गए, 11 साल का माशाल्लाह PSL हो गया है पाकिस्तान सुपर लीग और जाना माना। अब दुनिया में बड़ी पजीराई भी इसकी होती है। तो अब 2 टीमों के इजाफे के बाद तो ये मजीद भी एक्सपेंड हो गया है। तो अब जब आप PSL देखेंगे तो वो जो मैच का फेस्टिविटी का माहौल जो होता है ना वो काफ़ी अरसे चलेगा, क्योंकि 2 टीम का एडिशन होगा तो और मैचेस भी होंगे। तो आइंदा साल यानी 2026 में होने वाले सीजन में अब 6 के बजाय 8 टीमें शामिल होंगी, जिसमें गिलगित भी है, फैसलाबाद भी है। और क्या ही बात है। और ज़ाहिर है इस तरीके से हमें नया टैलेंट भी मिलता है और प्लेयर्स को भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। ख़ासतौर पे जो अपकमिंग होते हैं, जो राइजिंग स्टार्स होते हैं, वो भी हमारे राइजिंग स्टार्स ने तो हैरान कर दिया। हैरान कुन परफॉर्मेंस है हमारे शाहीन जूनियर्स की। और वो जो राइजिंग चैंपियनशिप चल रही है राइजिंग शाहीन्स की, तो वो तो मतलब क्या कमाल फॉर्म है बच्चों लड़कों की। छोटे लड़के बहुत आगे निकल गए भाई, प्रैक्टिस करके आए। अच्छा जी, आज हम बात कर रहे हैं और उर्दू ज़बान, क्या बात है उर्दू ज़बान की। उर्दू की नसर हो, उर्दू की शायरी हो। और जब हम शायरों की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने वो शायर जो हैं बड़े नाम प्रोड्यूस किए हैं कि क्या बात है। फैज़ अहमद फैज़ साहब की आज हम बात कर रहे हैं। अहद साज शायर फैज़ अहमद फैज़ के चाहने वाले आज उनकी 41वीं बरसी मना रहे हैं। माशरती मसावात और इंसानी हकूक़ के अलमबरदार के तौर पे जाने जाते हैं। उन्होंने गमे जाना और गमे दौरा से कई खूबसूरत नज़में भी तख्लीक़ की हैं। तो फैज़ 13 फरवरी 1911 को सियालकोट में पैदा हुए। उनकी शायरी की किताबों में नक्शे फरियादी, नुस्ख़ा हाय वफ़ा, जिंदा नामा, दस्ते तह संग, सर बादी सीना और मेरे दिल मेरे मुसाफिर काबिल ज़िक्र है। क्या बात है फैज़ साहब की। तो आज ज़ाहिर है अगर जो वाक़ियत नहीं रखते, बहुत उनकी किताबें हैं, ज़रूर पढ़ें, मुताला करें। आपको उर्दू ज़बान उर्दू शायरी फैज़ साहब से जी काफ़ी आपको कहते हैं ना चाहत भी हो जाएगी। हम एक छोटी सी ब्रेक पे हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्टे राइट देयर विद अस। Assalamualaikum, बाखबर सवेरा में खुशामदीद and welcome to all the viewers who've just tuned in this hour. Sadly and very unfortunately आज भी हमारे माशरे में एक प्रैक्टिस, एक नैरेटिव, एक सोच एग्जिस्ट करती है जिसको हम कहते हैं कारोकारी या फिर ऑनर किलिंग। और ये जो नैरेटिव है ये इंतहाई पसमानदा सोच और जिसे कहते हैं ना फरसूदा रसूमात के ऊपर मबनी है। इसमें 2 चीज़ें हमें समझने की बहुत ज़रूरत है कि एक तो किलिंग को ऑनर के साथ अटैच करना, दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, एंड सेकेंडली ये जो एक थॉट एग्जिस्ट करता है ना सदफ के औरत मर्द की गैरत का मसला है और अगर वो कुछ लेफ्ट राइट कुछ चीज़ हो जाए तो उसको किल करना, इट कम्स अंडर ऑनर किलिंग, दिस इज नॉट फाइन। उसको जस्टिफाई किया जाता है इस कहते हैं ना इस तरह की रस्म रिवाज के तौर तरीके से। और आप सिर्फ वह कह रहे हैं कि लेफ़्ट राइट शक की बुनियाद पर भी हम देखते हैं अक्सर बेशतर इस तरह के वाक़यात होते हैं। और आपके मुल्क में अदालतें आज़ाद हैं, कानून मौजूद है। और हम जिस वाक़यात का जिक्र कर रहे हैं, ख़ास तौर पे मैं सिंध का यहाँ पे जिक्र करूँगी, क्योंकि गुज़िश्ता 4 बरसों के दौरान कारोकारी के इल्ज़ाम में तकरीबन 600 अफराद को कत्ल किया गया है। और ज़ाहिर है यहाँ ये दकियानूसी रस्म है, इसका सबसे ज़्यादा निशाना जैसे साइम भी जिसका हवाला दे रहे थे, ख़वातीन बनी है। अब सिंध पुलिस का रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि सूबे के मुख्तलिफ अज़ा में 467 ख़वातीन और 129 मर्दों को भी मौत के हवाले किया गया इस तरह की फरसूदा रसूमात में। और मैं हैरान हूँ क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की कंसिस्टेंटली हुकूमत है। 3 टेन्योर की अगर हम बात कर लें सिंस 2008 से लेकर अब तक, और पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो इंसानी हुकूक के हवाले से जितनी लेजिस्लेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अभी कल ही की बात है, शर्मिला फारूकी साहिबा सेलिब्रेट कर रही थी, ज़ाहिर सब इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से। अब सिर्फ वायलेंस ये नहीं कि किसी पे हाथ उठाना, उस वायलेंस में ये भी था कि वायलेंस फिजिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है। अब एक तरफ ये जमात इतनी प्रोग्रेसिव है, दूसरी तरफ इसी जमात के अंडर जो सूबा है उसमें इस तरह के वाक़यात
that doesn't make And sense not at to all. forget کہ کاروکاری اور آنر کلنگ کے جو واقعات ہوتے ہیں اس میں موسٹ آف دا ٹائمز کسی نہ کسی جرگے کا فیصلہ ہوتا ہے, کسی نہ کسی ایسے لیڈر کا فیصلہ ہوتا ہے جو بڑا اثر و رسوخ رکھتا ہے علاقے میں. اگر ہم رواں سال کی بات کریں تو 2025 کے 10 ماہ کے دوران سندھ میں کاروکاری کے 140 کیسز رپورٹ ہو چکی ہیں. اینڈ پلیز یہ میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ یہ کیسز وہ ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں, بہت سے ان رپورٹڈ کیسز بھی ہیں, جن میں سے رپورٹڈ کیسز میں سے 100 آپ دیکھیں 62 افراد کو قتل کیا گیا. مقتولین میں 119 خواتین اور 43 مرد شامل ہیں. اگین ویری انفارچونیٹلی پھر ہوتا کیا ہے کہ ان کیسز کے اندر بعد میں فیملیز جو ہیں وہی اس چیز کو سپورٹ کر دیتی ہیں اور وہی بیک آف کر لیتی ہیں. ظاہر ہے ایک پریشر ہوتا ہے فیملی پہ, یہ ایک الگ فیکٹر ہے. چلیں جی بات کر لیتے ہیں کہ یہ سلسلہ رک کیوں نہیں رہا ہے. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ترجمان سندھ حکومت نادر گبول صاحب. تھینک یو سو مچ نادر جوائن کرنے کے لیے. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ظاہر ہے ایک ایشو ہے, پرسسٹنٹ ہے, آپ کی گورنمنٹ بھی کنسسٹنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبے میں موجود ہے, لیکن اس کے باوجود اس کی روک تھام نہیں ہو پا رہی ہے. تو کوئی حکمت عملی ہے سندھ حکومت کی؟ اور یہ جو واقعات جو نمبرز رپورٹ ہو رہے ہیں یہ تو بہت زیادہ نمبرز ہیں, ان میں کیا کمی نہیں آنی چاہیے بلکہ رکنا چاہیے سلسلہ؟ جی السلام علیکم, صبح بخیر آپ کے تمام آڈینس کو. بالکل جس طرح آپ نے اپنے شو کے انٹرو میں خود فرمایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنی لیجسلیشن اس ایشو پہ نہ صرف آنر کلنگ بلکہ ڈومیسٹک وائلنس اینڈ کرائمز اگینسٹ ویمن پہ کیا ہے, شاید ہی کسی اور پارٹی یا حکومت نے کی ہوگی. انفارچونیٹلی انفورسمنٹ کے اوپر کافی چیلنجز آتے ہیں, بیکاز آپ کو پتہ ہے اسپیشلی جو انٹیریئر سندھ ہے, اور وہ بھی انٹیریئر سندھ میں بھی جو ناردرن سندھ جیسے گھوٹکی اور شکارپور اس طرح کے جو علاقے ہو گئے, وہاں پہ انفورسمنٹ کے چیلنجز ضرور ہیں. مگر جو ہماری گورنمنٹ ہے اور ہماری پولیس ہے وہ پوری طرح سے پرعزم ہے کہ ان چیزوں پہ مزید ایفیشینٹلی کریک ڈاؤن کرے. بلکہ آئی جی غلام نبی میمن صاحب نے بھی ہدایات دی ہیں کہ جہاں پہ اگر فیملی ممبرز یا کوئی اور معاشرے کے لوگ نکل کر ایف آئی آر کے لیے نہیں آتے تو ایس ایچ اوز خود ایف آئی آر درج کروائے, خود پارٹی بنے کیسز کے اندر. تو یہ ایک بہت بڑا ایک اقدام ہے جس کی وجہ سے کافی کمی آئی شیئر کرنا چاہیں گے. ایف آئی آر اب ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں مسائل ہوتے ہیں, لیکن کوئی ریکارڈ ہمیں بتاتا ہے کہ جی اتنی ایف آئی آر درج ہوئے, اتنے لوگ کنوکٹ ہوئے, اتنے لوگوں کو سزا ہوئی؟ دیکھیں سینکڑوں کے حساب سے ایف آئی آر درج ہوئے. میں صرف سندھ کی بات کے ساتھ ساتھ ایک اور آپ کو چیز نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور وہاں پہ زیادہ ہائپر جس کو بولتے ہیں نا ٹرائبل سوسائٹی ہے. وہاں پہ ایک بہت بڑے سردار کے اوپر جب الزام لگایا گیا تھا تو ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے وہاں کے جو ہمارے سی ایم ہے سرفراز بگٹی, ان کو ہدایت دی تھی کہ چاہے جتنا بھی بڑا سردار ہو, یہ آپ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے اور آپ نے جو اس کیس کی منطقی انجام تک پہنچنا ہے. تو پھر اتنے بڑے سردار کو اریسٹ بھی کیا گیا. اب کورٹ سے پھر ایسی بات ہے ان کو رہائی ملی. بٹ یہ تو آپ کو خود پتہ ہے پاکستان میں جو چیلنجز ہوتے ہیں جوڈیشل سسٹم کی, کہ گورنمنٹ اور پولیس جہاں پہ پرفارم کر بھی لیتی ہے تو کورٹس کے اندر سے جا کے اگر ثابت نہیں ہو سکتا کسی نہ کسی وجہ سے کہ کوئی نہ کوئی شخص اگر فیملی ممبر یا ٹرائب کا بڑا اس چیز کے پیچھے ملوث ہے تو پھر وہاں سے اس کو رعایت مل جاتی ہے. مگر میں یہ چیز آپ کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی پوری طرح سے پرعزم ہے کہ خواتین کے خلاف یا کسی بھی شخص کے خلاف اگر اس طرح کی کوئی آنر کلنگ, جو کہ ایک بہت غلط ورڈ ہے کیونکہ دیر از نو آنر ان کلنگ, یہ ہماری پارٹی نے بار بار دہرایا ہے اس چیز کو کہ دیٹ دیر از نو آنر ان کلنگ اینڈ کرائمز اگینسٹ اینی ون ان سوسائٹی از کرائم اگینسٹ سوسائٹی. تو اس پہ کمپلیٹلی نو کمپرومائز ہے. میں جاننا چاہوں گا کہ ہم بات کریں کسی ٹرائب کی یا پھر کسی علاقے کے سردار یا پھر وہاں کے لیڈر کی یا پھر وڈیرے کی, ان کا اتنا اثر و رسوخ ہوتا ہے اپنے علاقے میں کہ ان کی مرضی کے بغیر چڑیا پر بھی نہیں مار سکتی علاقے کے اندر. رواں سال کے اگر میں آپ کے ساتھ کچھ سٹیٹس شیئر کروں تو خالی سندھ میں 140 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کاروکاری کے. تو کیا یہ اتنے پاورفل لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے اگینسٹ ٹریک ڈاؤن کرنا اتنا ہی مشکل ہے کہ ابھی 11 ماہ کے اندر 140 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں؟ اینڈ دین سیکنڈلی اگر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے تو پھر وہاں پہ یہ کیسز بھی ہمیں سامنے آتے ہیں, اس طرح کے واقعات بھی آتے ہیں کہ جہاں پر فیملیز کو اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے کیونکہ آبویسلی دیز پیپل آر ویری پاورفل, تو ایف آئی آر تک بات بھی نہیں پہنچتی. اگر مقدمے تک بات پہنچتی ہے پھر بعد میں مقدمہ بھی واپس لے لیا جاتا ہے اور وہ چیز پورا مدعا جو ہے وہ ڈیفیوز ہو جاتا ہے آفٹر سم ٹائم.
جی دیکھیں بالکل نا، یہ تو ایک جوڈیشل سسٹم میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لوپ ہول ہے، مگر میں یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سندھ ہے 2016 کا جو فیڈرل لا ہے آلریڈی پاکستان کا، جو ایک 2016 کا لا ہے کہ جس میں فیملی ممبر بھی معاف نہیں کر سکتی. جیسے فار ایگزامپل جو قندیل بلوچ کا ایک بڑا مشہور واقعہ تھا، ایک انفارچونیٹ واقعہ تھا جس میں فیملی ممبرز نے معاف کر دیا تھا اپنے بیٹے کو قندیل بلوچ کی کلنگ کے بعد. تو سندھ بھی اس چیز کو ریئلائز کرتی ہے کہ ایک لوپ ہول ہے، مگر 2016 کے لاء کے بعد اب فیملی ممبر کو بھی نہیں معاف کیا جا سکتا اگر وہ اس چیز میں ملوث پایا جاتا ہے. انفارچونیٹلی گواہان جو ہوتے ہیں وہ سامنے نہیں آتے. جب گواہی نہیں ہوتی تو اوبیسلی ایک جوڈیشل سسٹم کا نادر 2025 میں جب ہم یہ مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ انفلوئنشل ہیں، پورا جو جرگہ بٹھاتے ہیں ان کی سیاسی بیکنگ بھی ہے، ان کا خاندانی پورا ایک پوری ان کی ڈومین ہے جس کو یہ کہتے ہیں جی فلاں کاسٹ جو ہے وہ ان کی علاقہ جو ان کی جورسڈکشن میں آتا ہے، یہ اس کی جورسڈکشن. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہے جس کی وجہ سے پرسسٹ کر رہا ہے اور لوگ امپاورڈ نہیں ہیں اس طریقے سے کہ وہ اپنے آپ کو ایک تحفظ محسوس کر سکیں کہ ہم پولیس جائیں گے کمپلین کریں گے، وہ سوچتے ہیں الٹا ہمیں ہی لینے کے دینے پڑ جائیں گے؟ نہیں، میں نے جس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آئی جی غلام نبی میمن نے تو یہاں تک بولا ہے کہ جہاں پہ اگر کوئی معاشرے کا یا جو افیکٹڈ فیملی ہے اس کا کوئی شخص نہیں آتا سامنے تو ایس ایچ اوز خود سامنے آئے اور خود درج کروائے. تو اس سے زیادہ تو ہم جو ہے انفورسمنٹ کے اوپر آئی ڈونٹ تھنک کوئی دکھا سکتے ہیں کہ ہم پرعزم ہیں اس لاء کے انفورسمنٹ کے اوپر. قانون سیاسی بیکنگ موجود ہے. بھی ہوتی ہے کیا؟ نہیں، سیاسی بیکنگ تو بالکل بھی نہیں ہوتی. پاکستان پیپلز پارٹی ہیز نو ٹالرنس فار سچ ہینس کرائمز. اس کو مطلب جتنا کنڈیم پاکستان پیپلز پارٹی نے یا سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے، بار بار کیا ہے، کرائمز اگینسٹ اسپیشلی ویمن، چلڈرن اینڈ اس طرح کی جو آؤٹ ڈیٹڈ اور بیکورڈ بلکہ جاہلانہ جو سوچ ہے، جو کسٹمز ہیں، جو روایات ہیں، وہ شاید ہی کسی پارٹی نے کیا ہو. یہ مطلب ایک جاہلانہ سوچ ہے جو کہ انفارچونیٹلی معاشرے کا ایک برا پہلو دکھاتا ہے. جو کنڈیم تو کیا جا رہا ہے، بٹ عملی اقدامات کیا کیے جا رہے ہیں سندھ حکومت کی جانب سے ان مقامی جرگہ سسٹم اور ان کے غیر قانونی فیصلوں کے خلاف؟ میں بار بار ایک ہی چیز پہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں نا کہ قانون آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. انفارچونیٹلی اگر ہم ملزم کو گرفتار بھی کرتے ہیں، جج کے سامنے پیش بھی کرتے ہیں، مگر پھر کوئی اگر گواہان نہیں آتے سامنے تو اب ہم ظاہر سی بات ہے گواہان کو ہم یہ بھی انشور کرتے ہیں کہ آپ کی تحفظ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور ہم انشور بھی کرتے ہیں ان کی تحفظ اور ان کی پروٹیکشن. بٹ پھر بھی ڈیو ٹو لوپ ہولز یا کچھ جگہوں پہ شاید ظاہر سی بات ہے پیسے بھی چلتے ہوں گے. جو گواہان ہیں ان کو فیملی ممبرز یا جو افیکٹڈ لوگ ہیں وہ پیسے کھلاتے ہوں گے. میں مطلب تبصرہ نہیں کرنا چاہتا اس چیز پہ کس وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بٹ یہ دیکھیں جوڈیشل سسٹم کا ایک لوپ ہول ہے. جہاں تک گورنمنٹ اور پولیس کی بات ہے، ہم تو پرعزم ہیں کہ اس طرح کی جو ہینس کرائمز ہیں اس کے اوپر نو ٹالرنس ہونی چاہیے اور کرتے بھی نہیں ہیں. جہاں پہ ویسے آپ لیجسلیشن کا ذکر کرے تھے، ظاہر ہے عدالت میں جا کے معاملہ کہاں جاتا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، اس میں حکومت کیا کر سکتی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ لیجسلیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا قانون ہے کاروکاری کے خلاف سندھ میں؟ دیکھیں 2016 کا فیڈرل قانون ہے اور سندھ کے اندر 2013 کا سندھ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ ہے. تو قانون آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں. کاروکاری ہو یا کوئی اور انفارچونیٹ کلنگ ہو، اٹ از ٹریٹڈ ایز مرڈر. کاروکاری میں کیا تھا، انفارچونیٹلی ماضی میں دیکھا جاتا تھا کہ فیملی ممبر جیسے قندیل بلوچ والے کیس میں کہ ماں باپ نے خود ہی معاف کر دیا بچے کو کہ بھائی ہمارا بیٹا ہے، ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو اب اس کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ اس پہ معافی نامہ نہیں ہے، یہ نان کمپاؤنڈیبل ایک آفینس قرار دے دیا گیا ہے جس پہ سزا لازمی دی جاتی ہے. اس میں معافی نامے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جہاں پہ مسئلہ آتا ہے، مسئلہ یہیں پہ آتا ہے کہ کوئی گواہان سامنے نہیں آتے یا شواہد سامنے نہیں آتے کہ اسی شخص نے اس کا مرڈر کیا ہے. اس وجہ سے جو ملزم ہوتا ہے اس کو شاید رعایت مل جاتی ہے یا چھوٹ مل جاتی ہے، مگر لاء میں کوئی رعایت نہیں ہے ایسے گناہ کے خلاف. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ نادر گبول صاحب. سندھ حکومت ہمارے ساتھ ہے. لیٹس ہوپ کہ جی اس پہ مزید کام بھی کیا جائے گا. اچھا جی، آج ایک بڑا امپورٹنٹ دن ہے اور ہم جب کہتے ہیں نا چھوٹے معصوم بچے، یہ آنے والا ہمارا فیوچر ہے، تو جتنی توجہ جتنی محنت ہم ان پر کریں گے اتنا ہی ہمارا جو فیوچر ہے وہ تابناک ہوگا. لیکن بہت ساری چینجز آئے ہیں، اب دنیا میں بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، ٹیکنالوجی کا جس طرح استعمال ہو رہا ہے، اب نئے نئے رجحان آ رہے ہیں. آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بھی ایک تقریباً چینج ہو رہا ہے.
کیا پڑھنا چاہیے, کیسے انٹریکٹ کرنا چاہیے. اب لوگ ڈیجیٹل کی طرف زیادہ ہیں. ایک ہمارا ٹائم تھا جب ہم باہر جاتے تھے, چھوٹے بچے ہوتے تھے, انٹریکٹ کرتے تھے, لیکن اب ڈفرینٹ چیزیں ہو گئی ہیں. لیکن آج ہم یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج دنیا بھر میں, پاکستان سمیت دنیا بھر میں بچوں کا دن منایا جا رہا ہے. چھوٹے معصوم پیارے پیارے بچے, ان کا آج یہ دن ہے. اور بچے جو ہیں وہ ہماری توجہ مانگتے ہیں, پیار مانگتے ہیں, وقت کے طلبگار ہوتے ہیں. بچوں کا تحفظ کریں, ان کے حقوق کو یقینی بنائیں. اچھا, یہ بات سمجھنا بڑی امپورٹنٹ ہے جو آج کے دن کے حوالے سے, کہ بچوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. ہمارا دین بھی ہمیں سے یہ سمجھاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں, اور بچے جو ہے وہ بڑوں کی عزت کریں. بچے وہ نہیں, مطلب یہ بات اگر ہم کریں کہ بچوں کو اگر ہم کمیونیکیشن اپنے بچوں کے ساتھ اسٹرانگ کر لیں, تو آپ کے بچے آ کے آپ کو وہ بات ہی بتائیں گے کہ جو شاید آپ کو کبھی نہ پتہ چل سکے, یا جو شاید آپ کی بات سپرویژن میں نہیں آ رہی. یہ جو چیز ہے نا, یہ چیز, یہ جو ہم نے اپنے بچوں کو پکڑا کے ان کو سائڈ پہ کر دی ہے, اس نے بانڈز بریک کیے ہیں بچوں کے پیرنٹس کے ساتھ. اینڈ ناٹ ٹو فارگیٹ, بچے کی جو پہلی ایجوکیشن, جو پہلی تربیت ہو رہی ہے نا, اس کے گھر سے ہو رہی ہے. جیسے ماں باپ بیہیو کریں گے, جیسا ان کا آپس میں تعلق ہوگا, ویسے ہی بچے پر اس کا اثر پڑے گا. تو اس پر بات کر لیتے ہیں جی, کس طریقے سے بچوں کی تربیت ہونی چاہیے, خاص طور پہ آج کل کے دور میں. ہمارے ساتھ موجود ہے پیرنٹنگ ایکسپرٹ سکینہ خانم صاحبہ. السلام علیکم سکینہ. تو بھائی تھوڑا بہت تو ہم نے بتا دیا, لیکن آج کے دن کو اگر ہم کنٹمپرری لحاظ سے دیکھیں, جو آج کل کے ایشوز ہیں, کیا آپ سمجھتی ہیں زیادہ کیا رپورٹ ہوتے ہیں بچوں سے ریلیٹڈ ایشوز؟ آج کا دن جو ہم ورلڈ چلڈرنس ڈے منا رہے ہیں, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم دنیا بھر میں تمام بچوں کے رائٹس, پروٹیکشن اور ان کے ویل بینگ کو پروموٹ کریں. اور یہ صرف ایک دن سے مخصوص نہیں ہے, ہمیں اپنی زندگی میں تمام ایریاز میں اپنے بچوں کے حقوق پہ کام کرنا چاہیے. حقوق سے مراد بچے کو سب سے زیادہ والدین کا وقت درکار ہوتا ہے. اگر والدین اپنے کوالٹی ٹائم مینس 10 to 15 منٹس بھی اگر بچوں کو دے دیں, اور جیسے کہ آپ نے بات کی کہ سب سے پہلے تو آپ موبائل کو سائڈ میں رکھیے, ٹی وی بند کیجئے, اور آپ کا پورا فوکس اور توجہ آپ کا بچہ ہونا چاہیے. ہم بچوں کو اچھی تربیت جب دیتے ہیں تو ہم اس کے اندر اگر انہیں کچھ سمجھانے کے لیے ان پہ تھوڑا سا اگر لاؤڈ ہو جاتے ہیں, تو بچہ ڈر کے سہم کے وہ اس بات سے باز تو آ جاتا ہے, لیکن وہ سیکھتا نہیں ہے. تو ہمیں یہ یقین دلانا ہے بچوں کو کہ ان کی بات سنی جا رہی ہے, ان کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے. اگر ایک بار بچے کو محسوس کروا دیا گیا کہ ہم انہیں سن رہے ہیں, تو وہ ایموشنلی اسٹرانگ ہوگا اور وہ اپنی باتیں, اپنے فیلنگز ہم سے شیئر کرے گا, اور یقیناً وہ اپنی غلطیوں سے سیکھے گا. کیونکہ اگر آپ نے انہیں یقین دلا دیا کہ جو اب وہ غلطی کر رہے ہیں, وہ فیل ہو رہے ہیں, اگر ان کے مارکس اچھے نہیں آ رہے ہیں یا ان سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہے, وہ ایک سیکھنے کا عمل ہے. تو یہ ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی تاکہ ہمارے بچے سیف اور سیکیور محسوس کر سکیں. اچھی تعلیم, اچھی صحت, اچھی تربیت کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھے بچے ہی نہیں بلکہ ایک اچھے شخص, ایک اچھے شہری بھی ثابت ہو سکے. اچھا, آج کے دن کے مناسبت سے میں ایک اور اینگل پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر اپنا انالیسس بھی دیں. وہ بچے جو ڈس فنکشنل فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, وہ بچے جن کے پیرنٹس سپریٹڈ ہوتے ہیں, ماں باپ کا ایک جلد بازی میں کیا فیصلہ, غصے میں کیا فیصلہ, اور پھر بچے جو ہیں وہ ایک جنریشنل ٹراما کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں, چائلڈہڈ ٹراماز, اور پھر وہ بچے جو ہیں وہ بھگتتے ہیں, ساری زندگی بھگتتے ہیں اس چیز کو. تو آج کے دن یہ کتنا امپورٹنٹ ہے پیرنٹس کو بتانا کہ اگر چلیں پہلی تو چیز اس چیز کو اوائڈ کیا جائے, غصے میں کیے فیصلوں کو, اور اگر ہو جاتا ہے آپ سے اس فیصلہ تو ان بچوں کی ٹیک کیئر کیسے کی جائے. کو پیرنٹنگ, کیونکہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے لیکن اس میں بچے کو سفر نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنا وقت ایسا مقرر کریں کہ دونوں کی انڈیویجول توجہ اس بچے کو ملے. بچے کو یہ یقین ہو کہ ماں اور باپ دونوں ہی انڈیویجولی اس کے لیے موجود ہیں. بھلے وہ سیپریٹڈ ہے لیکن ایک مخصوص ٹائم اس بچے کو دے رہے ہیں, ان کی توجہ ہے, وہ ہر اسٹیپ پہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کیونکہ اس میں کچھ نہیں ہوتا کہ بچوں کو بورڈنگ میں ڈال دیا جاتا ہے یا دادا دادی نانا نانی کے پاس چھوڑ دیا جاتا ہے. ہر رشتہ, ہر محبت ضرور ملتی ہے, لیکن جو ماں اور باپ محبت دے سکتے ہیں وہ اور کوئی نہیں دے سکتا. تو اس میں ان کی انڈیویجولی اگر وہ سیپریٹڈ بھی ہیں تو وہ اپنی ایک مخصوص ٹائم بچے کو ضرور دیں, ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں, ان کے ساتھ آؤٹنگ کریں, ان کی تعلیم میں ان کے ساتھ موجود ہوں.
تاکہ بچے کو یہ احساس نہ ہو کہ ان کے ماں اور باپ کی محبت انہیں نہیں مل رہی ہے. اچھا اس لحاظ سے میں دیکھ رہی ہوں بہت سارے ایسے ہمارے مشہور شخصیات سیلیبریٹیز ہیں, جب ان کا ہم لائف اسٹائل کبھی دیکھتے ہیں, کبھی ایسی سیپریشن جاتی ہے تو بڑی اچھی ایگزامپلس بھی ہیں کو پیرنٹنگ جس طریقے سے ہو رہی ہے. اچھا میں یہ تو ہو گئی گھر کی بات. بچوں کے حقوق میں بچوں کا حقوق یہ ہے کہ انہیں بیسک ایجوکیشن لازمی ملے, ان کو سیف اینڈ سیکیور ماحول ملے, چاہے وہ اپنے گھر میں ہو, چاہے وہ اسکول میں ہو, چاہے وہ اس معاشرے میں کسی بھی جگہ پر ہوں. تیسرے بچوں کی جو نرشمنٹ ہے, ان کو جو غذا ملنی چاہیے وہ ایسی ہونی چاہیے جو ان کی گروتھ میں ہیلپ فل ثابت ہو. ہمارا معاشرہ, ہماری جو ریاست ہے, آئین ہے, اس بارے میں کتنا حقوق بچوں کو فراہم کر رہا ہے؟ بہت کام کیا جا رہا ہے اس بارے میں, بہت اویئرنیس پروگرامز بھی ہوتے ہیں, بہت اچھی مہم بھی چلتی ہے, لیکن ہمیں اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی کیمپین ہو, کوئی اویئرنیس پروگرام ہو. ہم بینگ اے پیرنٹ بھی ہمیں اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے, کیونکہ ہم والدین ہیں آج کل. لائک آئی ایم اے ایجوکیشنسٹ ایز ویل, سو اگر ہم والدین کو کچھ سمجھانے یا سکھانے جاتے ہیں تو پہلا ایک ریئیکشن یہ آتا ہے کہ ہمارے بچے ہیں, کیا ہمیں سکھایا جائے گا کہ ہمیں بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے. لیکن بچے کی نیڈ اس دور کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہی ہے, چاہے وہ غذا سے ریلیونٹ ہو, چاہے وہ تعلیم سے ریلیونٹ ہو, چاہے اس کی تربیت سے ریلیونٹ ہو. ہمیں بینگ اے پیرنٹ بھی ہمیں جو بھی اویئرنیس پروگرامس ہوتے ہیں وہ اٹینڈ کرنے چاہیے, اور ہماری گورنمنٹ بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے, بہت اچھے سیمینارز ہوتے ہیں, اویئرنیس پروگرامز ہوتے ہیں, اس کے ذریعے بھی بہت اچھی ہمیں نالج ملتی ہے بینگ اے پیرنٹ. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے بھی فائدہ حاصل کر سکیں. اور ہمارے ہاں بہت سے خاندان, بہت سی فیملیز ایسی ہیں جو مجبور بھی ہوتی ہیں اپنے بچوں سے کام کروانے کے لیے. تو وہ بچے جو کام کر رہے ہیں, جو سم ہاؤ چائلڈ لیبر میں انوالوڈ ہیں, ان کے پھر تحفظات, ان کے تحفظ کے لیے پھر کیا میک شور کریں پیرنٹس, تربیت کیسے کریں بچوں کی؟ بالکل, ہمارے پاس بہت سے اسکولس میں یہ پرابلمس بھی ہم فیس کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ چائلڈ لیبر کا شکار ہے, لیکن وہ کسی مجبوری کے تحت ہوتا ہے, اور ان کے پیرنٹس سے بھی کمیونیکیشن کی جاتی ہے, لیکن ان پہ اسکولس کو بھی بینگ اور ایجوکیٹرز جو ہمارے ہیں وہ ایکسٹرا توجہ دیتے ہیں, اور ان بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں. اور زیادہ تر اسٹوڈنٹس بھی یہ چاہتے ہیں کہ انہیں تعلیم بھی ملے, لیکن مجبوری کے تحت وہ ارن کرنے کے لیے, اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ اسٹیپ اٹھاتے ہیں. لیکن جو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں گھر سے, اگر گھر میں مجبوری ہے جس کی وجہ سے یہ اسٹیپ لیا گیا ہے, لیکن اگر گھر سپورٹ کرے, ماں باپ سپورٹ کرے, تو ان بچوں کو تعلیم سے محروم نہیں کیا جائے گا. گھر بھی پلس حکومتیں بھی, ریاست بھی, کیونکہ پاکستان میں 2.5 کروڑ سے زائد بچہ جو ہے وہ اسکول نہیں جاتا ہے, تو یہاں پر یہ بڑے الارمنگ نمبرز ہیں, اس پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں تعلیم کا بجٹ جو ہے وہ بہت ہی کم ہے, صحت اور تعلیم پر فوکس نہیں کیا جاتا. تو ہو سکتا ہے جی کنسرن لوگ اس حوالے سے مزید غور و خوض کریں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اینڈ مائی ہارٹ گوز آؤٹ ٹو آل دا چلڈرن جو کہ کسی ڈسفنکشنل فیملی میں رہ رہے ہیں, اور سپریشن ہے ان کے پیرنٹس کے بیچ میں, اور وہ سروائیو کر رہے ہیں. اور وہ پیرنٹس جو کہ یہ بڑے فخر سے یہ بات کہتے ہیں اسکول جا کے کہ بھائی وہ بڑا مشہور ہے نا کہ گوشت آپ کا ہڈیاں ہماری, اس میں کوئی فخر محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ہی دقیانوس اور فرسودہ سوچ ہے, بلکہ جو یہ کہیں ایسے ان کو اسکول والوں کو جی ریڈ فلیگ ان پر لگا دینا مار کے بچوں کا برکس بناتے ہیں. پھر یہی بچے پھر اللہ معاف کرے خاکم بدہان یہ اٹھا کے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑاتے ہیں اپنے پیرنٹس کو. تو دس از ناٹ اے نائس ریچول, دس از ناٹ اے نائس پریکٹس. اس کو پلیز ترک کریں. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک. سونا جتنا مہنگا ہو گیا نا صدف, میں تو کہتا ہوں کہ چلتے ہیں ہم ایک ایکسپیڈیشن پہ جا کے سونا فائنڈ کرتے ہیں, جا کے خود اچھا خرید تو سکتے نہیں تلاش کر لیتے ہیں, اتنا مہنگا ہو گیا ہے روزانہ کی بنیاد پہ جی, کہاں سے کہاں. سال بھر کے اگر ہم اسٹیٹس نکالیں تو سب حیران ہیں. کچھ جو کہتے ہیں نا بڑے کہتے ہیں کیا کہنا چاہیے, جو فورس ہی کر سکتے ہیں, سچویشن کو مانیٹر کر رہتے ہیں, انہوں نے بتا دیا تھا جی خرید لیں سونا, لیکن لوگوں نے کہا بھائی مہنگا ہے, تب بھی افورڈ نہیں کر سکتے. اب تو بالکل آؤٹ آف ریچ ہو گیا. لیکن یہ جو سائم بات کر رہے ہیں, کہیں پر سونے کے بارے میں خبر آئی جی ہاں سونا دریافت ہوا ہے, تو لوگ وہاں پہنچ گئے. اب پاکستانیوں کی کیا ہی بات ہے, لیکن کیا یہ حقیقت ہے افسانہ, یہ ضرور ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. اچھا گلگت بلتستان سے جی کراچی کی جو ملیر ندی تک ہے, شہری جو ہیں, سوچے اتنا لمبا میں نے آپ کو یہ پورا روٹ بتایا. گلگت سے ملیر ندی کہاں ہے؟ کراچی میں.
وہاں پر جی شہری جو ہیں ہمارے پاکستانی ماشاءاللہ وہ سونے کی تلاش میں کافی سرگرم ہیں. وہ سوچ رہے ہیں انہیں یوں سونا ملے گا, پتہ نہیں وہ اسے کیا کریں گے, وہ ایسے ہی بیچ آئیں گے مارکیٹ میں, کیا کریں گے. لوگوں کو تو لگتا ہے کہ سونے کی اینٹیں ہی مل جائیں گی ڈائریکٹ. وہ یہ بھی اکثر نا وہ پانی کے اطراف بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ایسے چیک کر رہے تھے کہ شاید کوئی سونے کی اینٹ ہی دریافت ہو جائے گی. اچھا, آن اے سیریس نوٹ ویسے اس کوشش میں بہت سے لوگ اپنی جان کی بازی بھی ہار جاتے ہیں. گزشتہ دنوں دریائے سندھ اٹک کے قریب 4 افراد دریا کے کنارے پر سونا تلاش کر رہے تھے, مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا سیڈلی, اور پھر انہیں سونا نہ مل سکا, مگر ان کو پھر وہ فوت ہو گئے. اور ان پہ نا ایکچولی جب وہ یہ ساری سرچنگ کر رہے تھے تو ریت کا ٹیلا آ گرا جس کے تلے وہ دب گئے. اچھا, 2 تو بیچارے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے جبکہ 2 زخمی ہوئے. کے پی حکومت نے پھر کیا کیا جناب, صوبے بھر میں کانکنی اور سونے کی تلاش پر پابندی عائد کر دی ہے, جو کہ ظاہر ہے یہ اس طریقے سے اسٹیپ لینا بہت ضروری ہو گیا تھا. تو گلوبل مائننگ ایکسپرٹ ہمارے پاس ساتھ موجود ہیں, جیولوجسٹ عبدالحنان صاحب. بہت شکریہ عبدالحنان, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. یہ ذرا بتائیے گا, دریا کنارے سونے کی تلاش کا جنون یا پھر جو لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ کوئی خزانہ مل جائے گا ہمیں دریا کنارے, یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جانی نقصان بھی رپورٹ ہو رہا ہے. تو یہ کتنی تشویشناک صورتحال ہے یہ, اور اس کے حوالے سے ہمیں کیا اویئرنیس اسپریڈ کرنی چاہیے؟ السلام, تھینک یو سائمن صدف, گڈ مارننگ. دیکھیں پاکستان میں جہاں پہ بھی کوئی ایک ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے بڑھ جاتے ہیں. یہ جو پلیسر سینڈ کا کنسیپٹ ہے یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے, ریور نائل کی ہسٹری ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے جب دریا بہتے ہیں تو جو ہائر ماؤنٹینز ہوتی ہیں وہاں پہ میٹلز ہوتی ہیں, ان میٹلز کے ساتھ وہ پانی کے اندر ان کے ذرات آتے ہیں اور یہ دریاؤں میں سیٹل ڈاؤن کر جاتے ہیں. پاکستان میں پلیسر گولڈ مائننگ 3 سال پہلے یہ ایکسٹینسولی کام سٹارٹ ہوا, اور اس میں ٹیکنیکل مائنڈ سیٹ اور اللیگل مائننگ دونوں سائڈ بائی سائڈ جا رہے تھے. اس وقت آپ کو میں بتاؤں, چترال میں, جی بی میں, پورا جو ریور انڈس بیلٹ ہے کالا باغ تک, اسی طرح اسی چیز کو دیکھتے ہوئے بلوچستان میں, اور ابھی جیسے آپ نے کراچی کا ملیڈ ندی کا کہا ہے تو لوگ وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سینڈ سے اور سیوز کرنے لگ جاتے ہیں. ریئلسٹیکلی ہم ٹیکنیکلی پوائنٹ بھی اگر ڈسکس کریں تو پلیسر گولڈ جو ریور انڈس ہے یہ تقریباً 40 کروڑ سال سے 40 ملین ایئر سے یہ ہمالیہ سے بہتا ہوا آ رہا ہے. اور جب دریا بہتے ہیں تو اس میں میٹلز ہوتی ہیں, گولڈ نہیں ہوتا, گولڈ کے ساتھ ساتھ اس میں ریئر ارتھ ایلیمنٹس بھی ہیں, بلیک سینڈ بھی ہے. تو اس کا سب سے ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پہ پراپر گورنمنٹ کو چاہیے پراپر ٹیکنیکل اسٹڈی کرے, کیونکہ اس میں اگر آپ کو میں بتاؤں اس وقت گولڈ کا جو ریٹ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ تقریباً $3900 پر پاؤنڈ ہے, اور یہ آج سے کچھ سال پہلے کوئی $900 یا $1100 پر اونس تھا. تو یہ جو گولڈ کی پرائس ایک دم انکریز کر گئی, اور یہاں پہ پوٹینشیل بھی ہے. اگر ہم 1 ٹن مٹی کو نکالیں تو اس میں جو ایوریج گریڈ ہے وہ کہیں پہ 1 گرام پر ٹن سونا ملے گا, کہیں پہ 2 سے 4 گرام پر ٹن سونا ملے گا. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مت نہیں ہے, یہ ریالٹی ہے. تو ہم پھر جو اٹک خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے, دریائے کابل, دریائے سندھ جہاں ملتے ہیں, تو وہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گولڈ کے ذخائر ہیں اتنی بڑی تعداد میں موجود؟ بالکل صدف, یہ بیسیکلی جہاں پہ بھی دریا بہتے ہیں تو کچھ پوٹینشیل سائٹس ہوتی ہیں. جیولوجیکلی ہم یہ کہتے ہیں جہاں پہ ریور اپنے سیڈیمنٹس کو لے ڈاؤن کرتا ہے تو کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ سونا نکل بھی رہا ہے. اور کے پی گورنمنٹ نے اور پنجاب گورنمنٹ نے کچھ بلاکس کو آکشن بھی کیا ہوا ہے. کے پی سائڈ پہ 3 بلاکس ہیں, سیگمنٹ اے بی سی, اور اس طرح پنجاب سائڈ پہ اٹک جو پنجاب مائنز اینڈ منرلز کی کموڈیٹی میں آتے ہیں وہ 5 بلاکس ہیں, اور یہ بلاکس سب آکشن بھی ہو رہے ہیں. اس پہ گورنمنٹ اسٹڈی بھی کر رہی ہے. اس میں میٹر یہ کرتا ہے, دیکھیں اس میں اگر ہم ٹریڈیشنل بات کریں جو اللیگل مائننگ ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے, 4-5 لوگ مل کے ایک ایکسکیویٹر لگا لیتے ہیں. اس کا لاس کیا ہوتا ہے, سب سے بڑا جو لاس ہو رہا ہے وہ انوائرمنٹل لاس ہو رہا ہے, کیونکہ اس میں جو کیمیکل یوز کیے جاتے ہیں, مرکری ہے, سائنائڈ ہے, تو یہ بہت زیادہ ہیلتھ ہیزرڈ پوٹینشیل ہے. گورنمنٹ کو چاہیے بیسیکلی دنیا میں جو ماڈل ہے وہ میکانائز مشینری کا ماڈل ہے, جس میں تقریباً 50 to 100 ٹن پر آور کیپیسٹی ہوتی ہے کمرشل مشینری کی, اور یہ جو واشنگ پلانٹ ہوتے ہیں یہ ٹوٹل کیمیکل فری ہوتے ہیں. اور اگر یہی ہم جو فلوٹنگ ڈریجر یوز کریں اس میں دنیا کی 2-3 کمپنیز ہیں, کینیڈین کمپنی میں میکن ہے اور ایک تھائی لینڈ کی کمپنی ہے ڈو, تو یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ ان کی جو گولڈ ریکوری ہے یہ 100% ہے, اور یہ سارے کے سارے کیمیکل فری پلانٹ ہے. یہ میں کمرشل اسکیل کی بات کر رہا ہوں. ابھی جیسے 3 دن پہلے یہ 4 لوگ جو کہ ایک تودے کے اندر آ گئے ہیں, تو اس وقت بہت زیادہ اللیگل مائننگ ہو رہی ہے. اور اس کا سب سے بڑا لاس کیا ہے,
سب سے بڑا لاس یہ ہے کہ ریئلسٹکلی 2 سے 3 4 5 گرام گولڈ نکل رہا ہے جو ایک سب لیٹ ایک کانٹریکٹر وہاں پہ کام کر رہا ہے. تو تقریباً اس وقت اگر ہم اس پوری ایریا کو دیکھیں کہ 500 سے زیادہ ایکسکیویٹر لگے ہوئے ہیں. تو یہ جو گولڈ جا رہا ہے اور یہ نہ ہی گورنمنٹ کی کموڈیٹی میں آ رہا ہے, یہ سارا انلیگل مائننگ ہو رہی ہے. اسی لیے گورنمنٹ نے کے پی مائنز اینڈ منرلز نے, پنجاب مائنز اینڈ منرل نے ڈفرینٹ جگہوں پہ اس مائننگ کو روکا ہے. لیکن آپ کے پروگرام کے توسط سے بتاتا جاؤں کہ اس میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے اور ہمیں یہ چاہیے کہ بیسیکلی اس کی تھوڑا اسٹڈی کروائی جائے, کیونکہ جو گولڈ ہے اس کے جو ویلیوز آ رہی ہیں وہ 0.02 گرامز پر ٹن سے لے کے 3 to 4 گرامز پر ٹن ہے. اور یہ ٹوٹل ایریا تربیلا ڈیم سے اگر ہم ڈاؤنورڈ ہیں کالا باغ تک تو تقریباً 400 کلومیٹر لانگ ایک ایریا بنتا ہے ریور انڈس کا. تو اس ایریا کے اندر ڈفرینٹ سیگمنٹس بنے ہوئے ہیں. تو ہمیں جیولوجیکلی گورنمنٹ کی سیگمنٹس کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتا رہے تھے پہلے بھی, یہ بتائیے گا کہ یہ جو انلیگل مائننگ ہو رہی ہے اور اس سے جو گولڈ دریافت کیا جا رہا ہے, یہ گولڈ سیل کہاں پر ہو رہا ہے؟ کوئی بلیک مارکیٹ ہے یا نارمل یہ بازاروں میں جا کے بیچا جا رہا ہے؟ یہ جا کہاں پر ہے؟ سائم یہ اوپن مارکیٹ میں جاتا ہے. دیکھیں جو لوکل لوگ گولڈ کو پروسیس کرتے ہیں وہ 1 گرام 2 گرام 3 گرام, یہ لوکل جو گولڈ مارکیٹ ہوتی ہے وہ جو ڈیلی کی پرائز ہوتی ہے اس پہ جا کے سیل ہوتا ہے. یہی گولڈ بیسیکلی جو بورڈ آف انویسٹمنٹ بینک ہے یا اسٹیٹ بینک ہے اس میں سبمٹ نہیں ہو رہا. تو جب یہ چیزیں ریگولرائز ہوں گی, ریگولیٹری نیٹ ورک بہت ضروری ہے, اس لیے گورنمنٹ بہت زیادہ ایفرٹ کر رہی ہے. ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ ہے کہ اس انلیگل مائننگ ایکٹیویٹی کو روکا جائے, اور یہ بہت زیادہ تعداد میں ہے. آپ کو بتاؤں میں نے وہ تو ایریا دیکھا ہے کالا باغ سے لے کے سوابی تک بہت زیادہ انلیگل مائننگ لگی ہوئی ہے. آج پولیس چھاپا مارے گی, کل وہ دوبارہ آ جائیں گے. تو اس لیے ابھی 2 سیگمنٹ کو گورنمنٹ نے بند کر دیا ہوا ہے. جو کر رہے ہیں یہ ایک کوئی عام شہری تو اتنی کہتے ہیں نا جرت نہیں کریں گے, چھوٹا موٹا کہیں پہ انہیں ایک ایڈونچر کر سکتے ہیں. بٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ کچھ ایسے گروپ ہیں جن کا کام ہی یہی ہے جو انلیگل مائننگ کرتے ہیں؟ بالکل صدق, اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہم بیسیکلی دیکھ رہے ہیں گولڈ کو, لیکن اگر ہم براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں یہ کنسیپٹ ہے بلیک سینڈ کا. بلیک سینڈ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس ریور سینڈس کے اندر گولڈ ہے, گولڈ کے ساتھ پلاٹینم ہے, پلاڈیم ہے, ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہے. تو ڈیفینیٹلی کچھ جگہوں پہ تو یہ انلیگل مائنر لوکلز ہیں اور کچھ جگہ پہ ان کے نیٹ ورک ہیں جو کہ سب کانٹریکٹ کر دیتے ہیں, اور سب کانٹریکٹ میں وہ ان کو لیبر ریٹ دے دیتے ہیں. اور کوشش ہوتی ہے اس گولڈ کو پوری بلیک سینڈ کو لے لیں. تو ہمیں تو یہ ایک تو پہلی بات یہ ایریا ریسٹرکٹڈ ہونے چاہیے, یہاں پہ کسی کو الاؤ نہیں ہونا چاہیے. دوسرے ان نیٹ ورک کے حوالے سے جی کریک ڈاؤن بھی ہونا چاہیے. آئی ہوپ اس حوالے سے کام کیا جا رہا ہے. بالکل, اس وقت آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ نے ڈفرینٹ جگہوں پہ چھاپے مارے ہیں اور ان کی مشینری کو کیپچر کر لیا ہوا ہے. کیونکہ اس کا لاس کیا ہو رہا ہے, اس کا لاس اب دیکھیں ہم گلوبل انٹرنیشنل مارکیٹ میں گولڈ کی پرائز بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے اور یہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. گورنمنٹ لیول پہ ہمیں اس کو ٹیکنیکلی ڈیل کرنا ہے, اسٹریٹجکلی اس کی بہت امپورٹنس ہے. اور یہ جو گولڈ ہو اس کا ریکوری ریٹ بہت اچھا ہے. ہمیں فورن مشینری کو امپورٹ کرنا ہے گورنمنٹ لیول پہ, جس میں بیسیکلی اس میں دیکھیں پوری دنیا میں سب سے بڑا ایشو آتا ہے انوائرمنٹل کمپلائنس کا. کیونکہ جتنے بھی یہ اسمال اسکیل پہ پروسیسنگ کر رہے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے پلانٹس بنائے ہوتے ہیں, اس میں سے سینڈ میں سے گولڈ کو نکالنے کے لیے مرکری کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. اب مرکری کیا ہوتا ہے, ایک بہت بڑا ہیلتھ ہیزارڈ ہے, اور یہ سارا کا سارا مرکری جو ہے وہ دریائے سندھ کے اندر جا رہا ہے, اور یہی پانی ڈاؤن اسٹریم ہماری کراپس کو, ہیومن لائف کو سیٹل ڈاؤن کر رہا ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ لارج اسکیل پہ ایک سٹیپ لے رہی ہے جس میں ڈفرینٹ کمپنیز کو انویسٹمنٹ کے لیے بلایا جائے گا, اور یہ جو انویسٹمنٹ پورٹ فولیو ہوگا اس میں وہ کمرشل مشینری یوز کریں گے, اور اس کمرشل مشینری کے ساتھ ڈرلنگ ہے اور پراپر اسٹڈیز ریکوائرڈ ہیں. اور یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس طرح بلوچستان میں ریکوڈک کا بیری گولڈ پروجیکٹ, ایک یہ بہت بڑا سیکٹر جس میں گورنمنٹ کو ہیوج انویسٹمنٹ کے ساتھ, پراپر پلاننگ کے ساتھ اور پراپر جیولوجیکل اسٹڈیز کے ساتھ اس کو لک فارورڈ کرنا ہے. صحیح, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. تھینک یو سو مچ عبدالمنان صاحب. اور دیکھیں جناب, شہریوں سے میری گزارش ہے, باقی سارے گورنمنٹ تو اس ایشو کو دیکھے گی, اب ریسٹرکٹ بھی کر دیا ہے, کے پی گورنمنٹ نے پابندی بھی لگا دی ہے, لیکن شہریوں سے گزارش ہے, ہیلتھ ہیزارڈ ہے بھائی, اس میں مرکری ہے, سوچیں آپ کی ہیلتھ کتنی افیکٹ ہو سکتی ہے. یاد ہے وہ جو کرنگی کریک میں آگ لگی رہی تھی, وہاں پہ لوگ سیلفی لینے چلے گئے تھے, وہ گیسز تھیں, وہ آپ کے لیے کتنی ہارمفل تھیں. ذرا سوچا کریں اپنی صحت کے بارے میں. ذرا نم ہو تو یہ مٹی زرخیز ہے, یہ مٹی سونا سمجھنا چھوڑ دے اس کو, سونے کی تلاش کے لیے. آج تو ہی کہ بالکل آپ نے مصرع صحیح اس پہ فٹ کیا ہے. موونگ فارورڈ, اب جیسے جیسے سردیاں خیر آ رہی ہیں, باقی شہروں میں تو آ گئی ہیں,
नहीं है, कराची में अभी आ रही है स्लोली एंड स्टेडीली। तो वैसे वैसे हम आपको अपने प्रोग्राम में बहुत से फलों का जिक्र करते नज़र भी आएंगे। और आज हम जिस फल का जिक्र कर रहे हैं वो है नारंगी रंग का गोल फ्रूटर कह लें उसको, या आप माल्टा कह लें, आप उसको मौसम्बी कह लें, या ग्रेप फ्रूट कह लें, कीनू भी कहते हैं उसको। जायके और मिठास की वजह से पूरी मुल्क में, पूरी दुनिया में मशहूर है। और आप ये देखें कि फलों के बागात की सैर हमें कौन करवा रहा है आज लिया से, कौसर अब्बास। 4 लाख से ज्यादा रकबे पर फैले बागात और फलों की बेहतरीन पैदावार के हवाले से लिया पहले नंबर पर है। लिया का किन्नू, मौसमी, माल्टा और ग्रेट फ्रूट जायके, रंगत और मिठास में अपनी मिसाल आप है। जिला भर के तूलो अर्ज से हासिल होने वाला फल मुल्क भर की मंडियों में पहुंचाया जाता है। लिया के शहरी न सिर्फ खुद इन फलों से लुत्फ अंदोज होते हैं, बल्कि इन्हें अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बतौर सौगात भी भेजा जाता है। इस बाग में बहुत सारी वैरायटी हैं, किन्नू, फ्रूटर, मौसमी, ग्रेड फ्रूट। तो हमें जब भी अपने बच्चों के लिए ताज़ा फ्रूट की ज़रूरत पड़ती है तो हम इस बाग से खरीद कर लेकर जाते हैं। माल्टे खरीदने के लिए आया हूँ और यहाँ पे जो हमारा ज़िला है लिया, इनके जो बागात हैं यहाँ पे इनकी लज़्ज़त और जायका जो है वो बड़ा कमाल का होता है। बागों के काश्तकार कहते हैं कि बागबानी एक मुनाफा बख्श पेशा है। अगर हुकूमत की जानिब से किसानों को मुआवनत फराहम की जाए तो पैदावार मजीद बढ़ सकती है। हमें साल में 2 दफ़ा इनको खादें डालनी पड़ती हैं और इनकी कटिंग भी करनी पड़ती है। ये बड़ी मुश्किल से जाके तैयार होते हैं। हमें इनकी आमदन भी जो है अच्छी मिलती है। अगर हुकूमत हमारे साथ अच्छा तावन करे, हमारा साथ दे, तो हम इससे भी ज़्यादा अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तरशावा फलों की पैदावार में लिया की बरतरी बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि बागात के मालकान को सहूलियात फराहम की जाए। इससे फलों की पैदावार और म्यार में मजीद बेहतरी की जा सकती है। कैमरामैन टीम के हमरा कौसर अब्बास सैयद, ARY न्यूज़ लिया। क्या बात है। और काला नमक हो, कॉफी हो और कीनू हो, ये कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिए, ये कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिएगा, यू विल लव इट। ब्लैक नमक एंड कीनू, ओके आई विल ट्राई इट। I hope कि अगले दिन मैं प्रोग्राम में आ सकूं। हाँ, आप बहुत मजे से एंजॉय करेंगे। We'll go on a short break. We'll be right back in a flash. Stay right there with us. चलें जी, ज़रा एक बड़े अहम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सर्दियाँ आप कराची में तो देर से आती हैं, लेकिन मुल्क भर में सर्दी आ गई है। सुबह सवेरे सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम होता है सर्दियों में उठने का, नहीं उठा जाता। अब सुबह ये हाल है, सुबह ऐसी हो रही है, उसके बाद कोई आपसे कहे जी सुबह सवेरे चहलकदमी क्या करें, वो तो अपनी आंखें खोलने के लिए कॉफ़ी, चाय, क्या क्या पी जा रही है। अच्छा, अब थ्रू आउट द डे बहुत लो एनर्जी होती है, लोगों को सर्दी लग रही होती है तो गर्म कपड़े पहन लेते हैं। और दूसरा हमारा जो एक लाइफस्टाइल बन गया है विद दिस मोबाइल, तो हम बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं और सर्दियों में तो एक्टिविटी और ही कम हो जाती है। बिल्कुल, और एक जगह बस बैठे हुए हैं, वहीं पे खा रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, हॉट चॉकलेट पी रहे हैं, मीठा खा रहे हैं और बस खाई जा रहे हैं। और ये भी तो कॉन्सेप्ट है कि सर्दियों में जिम जाओगे तो जिस बॉडी में दर्द शुरू हो जाएगी, तो मतलब वर्जिश जो है वो सर्दियों में बहुत कम हो जाती है। तो कैसे ऐसे जैकेट पहनते हैं तो कौन सा आपकी बॉडी दिखनी है, तो क्या ज़रूरत है जिम जाने की। ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जब लेयरिंग करनी है आपने सर्दियों में तो फिर आपने क्यों ही बॉडी बनानी। तो जनाब, मूड को किस तरह अपलिफ्ट किया जाए और सर्दियों में आप कौन कौन सी वर्जिश कर सकते हैं, कैसे फिट रख सकते हैं अपने आप को, हम जाने। फिटनेस ट्रेनर हमारे साथ मौजूद है रिजवान नूर। थैंक यू वेरी मच रिजवान फॉर जॉइन। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। इस मौसम में वाकई ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन नेचुरली शायद इंसानी फितरत है कि हम सर्दियों में सुबह सुबह नहीं उठ पाते। मसला है, अगर आप सुबह नहीं उठ पा रहे और आप बहुत लेजी और कोजी चल रहे हैं अपनी रूटीन में, कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो इन सिंक विद विंटर्स आप कर सकते हैं जो आपको तंदुरुस्त और मतलब आप इसको स्टार्ट हम इस तरह करते हैं। एक बड़ी मशहूर कहावत है, समर बॉडीज आर मेड इन द विंटर्स। ठीक है, तो इसलिए जो आपको समर में बॉडी चाहिए उसके लिए आपको विंटर से तैयारी करनी पड़ेगी। तो एक कंप्लीट प्लान होता है और ख़ासतौर पे सर्दियों में लोग इसलिए नहीं करते, एक तो लो एक्टिविटी हो जाती है, लोग जो है वो पानी का कम इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से ब्लड थिक हो जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन कम होती है जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स और लिगामेंट्स, ये सारी चीज़ों में ना एक होता है कि आपको वीकनेस, हाँ, और तो वो स्टिफनेस हो जाती है। अब इस स्टिफनेस के लिए काफ़ी लोग जो है सर्दियों में स्ट्रेचिंग्स वगैरह भी नहीं करते हैं। तो एक्सरसाइज एक अलग चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट जो इंसान अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहा तो उसको थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग तो करनी चाहिए। स्ट्रेचिंग से आपका फ़ायदा ये होता है कि आप थोड़ा बहुत जितनी भी रोज़ाना की आपकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप इंगेज रहते हो और थ्रू आउट द वे आप पूरा दिन जो है वो एक्टिव रहते हो। सो उसके लिए आज हम कुछ एक्सरसाइज भी कर लेंगे। हम आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं, आप हमें कुछ बताएं अच्छी एक्सरसाइज जो हम कर सकें आसानी से। ठीक है, तो जितने भी आज लोग देख रहे हैं, पहली बात तो ये कि अगर सर्दियाँ आती हैं तो ऐसा नहीं है कि सर्दियों में सिर्फ और सिर्फ खाने पीने खाने, और हमारे पास यहाँ पे मैट्स मौजूद है। वैसे तो आजकल मैट्स के ऊपर भी सारी एक्सरसाइज लिखी होती है, लेकिन आप करने वाले बने, बड़ा फैंसी मैट है। हाँ, ये इसके ऊपर सारी एक्सरसाइजेस लिखी हुई हैं, लेकिन अगर आपके पास ये वाला मैट नहीं है तो उसके हिसाब से फिर आपको ओके, अगर आपके पास मैट नहीं है कोई टेंशन नहीं है।
ख़ास तौर पे अभी सर्दी आएगी और गाजर के हलवे आएंगे और उसके बाद आप लोगों को बैठ के सिर्फ और सिर्फ खाने की क्रेविंग्स होंगी, तो उससे कई ज़्यादा बेहतर है कि अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा बढ़ाएं और अपने घर में होम वर्कआउट करें। बेशक जिम नहीं जा सकते, वेदर जो है वो कंडीशंस ऐसी हैं कि आप घर में अपना वर्कआउट कर सकते हैं। घर में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अब वो एक्सरसाइज जो कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करें, आप रोज़ाना कुर्सी पे बैठते हैं और रोज़ाना उठते हैं, तो इसी तरह से इसको कहते हैं स्क्वाट। आपको सिर्फ इस फॉर्म में नीचे जाना है और ऊपर आना है, नीचे जाना है, ऊपर आना है। तकरीबन 15 बार आप एक सेट करेंगे और तकरीबन 3 सेट इसके कर सकते हैं, जिससे आपकी पूरी ब्लड सर्कुलेशन आपकी लोअर बॉडी में एंगेज हो जाएगी। इसके बाद फिर हम कर लेते हैं कुछ पुशअप्स। अब पुशअप्स करने के लिए बहुत आसान तरीका है, यू हैव अ मैट, यू हैव अ रग, आप उन सारी चीज़ों पे भी कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, सिंपल हाथ इस फॉर्म में रखना है और आपको बस इस फॉर्म में नीचे जाना है, ऊपर जाना है, गो डाउन एंड आप, तो ये आपकी चेस्ट यानी कि अपर बॉडी की वर्कआउट हो जाएगी। अब कुछ लोग जो है इसको नीज के साथ करेंगे और कुछ लोग नॉर्मली अपने टोस के साथ करते हैं, तो उसकी फॉर्म ये हो सकती है। दोनों तरीके करने के पुशअप्स, दोनों तरीके, हर चीज़ का हर तरीका है, ऑल्टरनेट वर्जन्स हैं। जैसे आप खाने में हमेशा चॉइसेस देखते हैं, एक्सरसाइजेस में भी चॉइसेस हैं। इसके बाद लोअर बॉडी कर लिया, उसके बाद अगर आपको थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी अपर बॉडी की और करनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट भी अगर करते हैं, इस तरह से अगर आपको मूव करें तो आपके जॉइंट्स मूव हो रहे हैं, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपको वापस से अपनी फिटनेस की तरफ आने का एक मौका भी मिलेगा। अगर पानी की बॉटल्स हैं, हाथ में 2 पानी की बॉटल्स लें, उसके थ्रू कर लें। अब अपनी कुछ शोल्डर्स एक्टिविटीज़ करें। इसके अलावा कुछ नहीं तो इस तरह से स्ट्रेच भी कर सकते हैं। 15 से 20 सेकंड एक स्ट्रेच को लगता है। इस फॉर्म में थोड़ी बहुत स्ट्रेच करें ताकि बॉडी आपकी एक्टिव रहे। स्टिफनेस उन लोगों को होती है जो बिल्कुल भी एक्टिविटीज़ नहीं करते, और ख़ास तौर पे सर्दियों में जितने भी ओवर एज लोग होते हैं उनके, आपने सुना होगा कि उनकी जो है बॉडी बहुत स्टिफ हो गई, उसके लिए हड्डियां ये सब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं रह उसको थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए एक तो अपनी जॉइंट्स के मूवमेंट करनी है, प्लस हम उसकी थोड़ी सी स्ट्रेच कर लेते हैं। स्ट्रेच इन सेंस आप अगर आप लेट जाएं तो लेटने के बाद आप इस तरह से अपनी लोअर बैक को स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लोअर बैक को स्ट्रेच करें अपनी लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग के लिए। दिस इज़ अ ब्रिज फॉर्म। इस तरह से इसको आप ब्रिज फॉर्म को कर सकते हैं, इससे आपके जो लोअर बैक के मसल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और इसी तरह से आप बैठ के अपनी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेच, सबसे ज़्यादा जो आपके जॉइंट्स रेंज ऑफ मोशन होते हैं वो परेशान होते हैं, अपनी जॉइंट्स की मैक्सिमम स्ट्रेच करें। ये आपकी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेच है, जिंदगी भर आपके काम आने वाली है। और ये आप दिन में कितनी दफ़ा कर सकते हैं? दिन में आप एटलीस्ट एक बार तो करें, 2 दफ़ा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जितना अपने जॉइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे, इससे आप पूरा दिन जो है वो एक्टिव रहेंगे। तो ये पूरे कंप्लीट बॉडी फुल स्ट्रेच होती है। अगर आप स्ट्रेच करना चाहें तो स्ट्रेच करें, और इसी के साथ साथ अगर आप थोड़ा बहुत एब्स की एक्सरसाइज करना चाहें तो इट्स ऑलवेज एब्स क्रंचेस, जो कि हमेशा इस फॉर्म में होती है, जो कि आती सबको है लेकिन करने वाला कोई नहीं होता। इस फॉर्म में है। अगर आप इससे पूरा उठ नहीं सकते तो उसके लिए मैं आपको एक ऑप्शन दे देता हूँ। आप सिर्फ इतना उठें, 3 सेकंड काउंट करें, 3, 2, 1 एंड गो डाउन। ठीक, जस्ट गो अप, 3, 2, 1 एंड डाउन। तो इससे आपकी नेक में कोई पेन वगैरह तो नहीं निकलेगी? नेक में उन लोगों की पेन होता है। अक्सर लोग जो है जब क्रंचेस करते हैं तो वो अपनी नेक को पूरी तरह इस तरह कर होते हैं, तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ अपने हाथ जो है अपने शोल्डर्स पर रखें और आपको खुद लिफ्ट करना है। अगर आप नेक को करेंगे तो ये नेक का कसूर नहीं है, ये आपने जो भी किया है जिंदगी में उसका कसूर है। तो थोड़ी बहुत आएगी से स्ट्रेच जो आपने बताई है सुबह उठ के कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं इसका कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। सुबह करेंगे तो आप पूरा दिन एक्टिव रहेंगे। 5 to 10 मिनट्स। और आप बेड के ऊपर बैठ के अब जैसे उठते हैं ना, उसके बाद उठने के साथ ही आप थोड़े बहुत अपने मसल स्ट्रेच करें, थोड़ा बहुत स्क्वाट फॉर्म में होल्ड करें, इससे आप एटलीस्ट एक्टिव हो जाएंगे। और आप जो है ना जब अपने काम पे लिए निकलेंगे या आप जब खाने बैठेंगे, उसमें आपको ये होगा कि यार मैंने थोड़ा बहुत अपने आप को एक्टिव किया है। मैं अगर ज़्यादा मील ले लूँगा तो उससे मेरी बॉडी दोबारा से उस मोड में चलेगी कि मुझे पूरा डाइजेस्टिव मोड में चलेगी। इज इट इनफ, या फिर अब आप ऑफिस आ गए, 9 to 5 जॉब है, बैठे मुसलसल बैठे हैं, वो लोग क्या करें? वो लोग हमेशा मैं उनके लिए मशवरा देता हूँ। पहली बात तो जब भी वो चेयर पे बैठे, उन चेयर पे बैठने वाले लोगों को हमेशा पहली बात तो अपना जो पोस्चर है उसको सीधे रखना। काफ़ी लोग जो है ना आजकल हमारे जब ऐसे हम बैठ जाते हैं ना, दैट मीन्स कि आप रेस्ट पोजीशन में आ गए हैं। तो मेक श्योर आपकी पोजीशन इस फॉर्म में होनी चाहिए। एक्टिव शोल्डर्स होने जब भी आप, क्योंकि डेस्क बाउंड जॉब लोग जो भी होते हैं
वो अपने शोल्डर्स को बिल्कुल इस तरह से रखते हैं। तो मेक श्योर कि आपका अपने आप को एक्टिव रखें और हर थोड़ी देर बाद एक तो उठें, स्ट्रेचिंग इस तरह से करते रहें, थोड़ा बहुत शोल्डर की स्ट्रेच करें, थोड़ा बहुत चेस्ट की स्ट्रेच करें, थोड़ा बहुत आर्म्स की स्ट्रेच करें। तो इससे ये होगा कि डिफरेंट स्ट्रेच करेंगे ना आप, तो आप एक्टिव रहेंगे और फिर वापस से अपने काम पर आएंगे, तो यकीन जाने आपके काम में भी बेहतरी आएगी। लवली, आपका मूड भी बेहतर होगा। यस, मूड भी बेहतर होगा और आप लोगों से हंसी खुशी बात करेंगे। वरना एक होता है ना कि सर्दियों में वैसे ही बॉडी भी अकड़ी होती है, इंसान खुद भी अकड़ जाता है। भाई वो जो टीम लीड कर रहा है उन्हें चाहिए वो शुरू करें, फिर बाकी लोग भी उन्हें देख के करना शुरू करेंगे। बिल्कुल, ये सारे HODs के लिए मैसेज है कि आप लोग करेंगे तो आपके पूरे टीम मेट्स जो है वो इस चीज को फॉलो करेंगे। Sure thing. Thank you very much, रिजवान, for taking out time for बाखबर से मेरा। Thank you रिजवान, thank you so much. जनाब हमें दें इजाजत, अपना ख्याल रखें बहुत सारा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।